बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जावेद चौधरी। ख़वातीन साथ आज कराची में हसन स्क्वायर के इलाके में CID के SP चौधरी असलम को खुदकुश हमले में शहीद कर दिया गया। चौधरी असलम की गाड़ी 4:30 बजे लियारी एक्सप्रेस वे पर पहुंची। सड़क पर मौजूद दो हमलावरों ने बारूद से भरी गाड़ी चौधरी असलम की गाड़ी से टकरा दी। खौफनाक धमाका हुआ और चौधरी असलम 3 अफराद समेत शहीद हो गए। तहरीक तालिबान मोहम्मद एजेंसी ने हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली। चौधरी असलम ASI से तरक्की करके SP के ओहदे तक पहुंचे और ये अपने हुलिये, चाल ढाल, दलेरी और मावराए अदालत कत्ल की वजह से चौधरी असलम कहलाते थे। सियासी जमातें जिनमें ANP और MQM शामिल है और कालादम तंजीमें इनकी कार्रवाइयों की वजह से इनसे नालां थी। चौधरी असलम ने तहरीक तालिबान, पाकिस्तान और लश्कर जंगवी के बेशुमार कारकुन गिरफ्तार किए, इनसे तफ्तीश भी की और इनमें से बेशुमार लोग इनके हाथों मारे भी गए। चुनांचे ये सियासी जमातों से लेकर कालादम तंजीमों तक हर ताकतवर ग्रुप का खसूसी निशाना थे। ये उन पर होने वाला 5वां कातलाना हमला था। ये अमूमन बम प्रूफ गाड़ी में सफर करते थे, लेकिन ये आज अचानक आम गाड़ी में सवार हुए और मौत का निशाना बन गए। चौधरी असलम पुलिस के अच्छे अफसर थे। पूरी कौम को इनकी शहादत पर अफसोस है। दुनिया का कोई शख्स खुदकुश हमलों, बम धमाकों और दहशतगर्दी की हमायत नहीं कर सकता, लेकिन ख़वातीन हज़रात, हमें ऐसे वाक़यात की मजम्मत के साथ साथ इनकी वजूहात भी तलाश करनी चाहिए। दूसरे इंसान को मारना इंतहाई मुश्किल काम होता है। अपने आप को मारना तकरीबन नामुमकिन होता है और दूसरे को मारने के लिए अपनी जान कुर्बान कर देना इंतकाम और गुस्से की इंतहाई शक्ल होती है। चौधरी असलम को मारने वालों ने इंतहाई ज्यादती की, मगर सवाल यह है वो कौन से अवामल थे जिन्होंने खुदकुश हमलावरों को चौधरी असलम पर हमले पर मजबूर कर दिया और ये इस हमले में अपनी जान गंवा बैठे। मेरी पुलिस से, तफ्तीशी इदारों से और इस मुल्क के हुक्मरानों से दरख्वास्त है कि आप तफ्तीशी अमल में कानून और इंसाफ के दायरे से बाहर न जाया करें। आप जब किसी शख्स को जाती या सरकारी सेफ हाउस में टार्चर करेंगे और उसके अहले खाना उसे जख्मी हालत में देखेंगे या उसकी कटी पटी लाश उठाएंगे तो इनका जहनी तवाज़न कैसे दुरुस्त रह सकता है? और ऐसी हालत में कोई भी शख्स खुदकुश हमलावर बन सकता है। मुल्क में दहशतगर्दी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हमारी ज्यादतियां, पुलिस का टार्चर, मिसिंग पर्सन्स का इशू, इंसाफ का ना होना और सरकारी सतह पर आम लोगों के साथ जुल्म इस दहशतगर्दी में इजाफा कर रहा है। ये खुदकुश हमलावरों को रोज नया ईंधन, नया इंसानी बारूद फराहम कर रहा है। चौधरी असलम सिर्फ एक पुलिस अफसर होते तो शायद इनके साथ ये वाकया पेश ना आता, लेकिन ये क्योंकि बहादुर भी थे और बाज़-औक़ात इंसाफ और कानून दोनों को अपने हाथ में भी ले लेते थे, चुनांचे ये अपने किसी निशाने के इंतकाम का निशाना बन गए। अल्लाह ताला इनकी रूह को करार और इनके अहले खाना को सब्र अता करे। ख़वातीन साहब, जनरल परवेज़ मुशर्रफ आज भी अदालत में पेश नहीं हुए। खसूसी अदालत ने इन्हें 16 जनवरी को पेश होने का हुक्म दे दिया। ये 16 जनवरी को वाकई अदालत में आएंगे या फिर इनकी बीमारी तवालत अख्तियार कर जाएगी, हम आज के प्रोग्राम में ये डिस्कस करेंगे। साबिक़ सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ अदालत में नहीं आए, लेकिन दूसरे साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी एहतसाब अदालत में पेश हो गए। हम 5 साल तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गलत इक़दामात की मजम्मत करते रहे, लेकिन आज ज़रदारी साहब ने अदालत में आकर करैक्टर और बहादुरी का सबूत दिया। आज साबित हो गया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अदलिया के एहतराम में दूसरी जमातों से कहीं आगे है। भुट्टो साहब का केस हो, गिलानी साहब की बर्खास्तगी हो या फिर सदर ज़रदारी की तलबी हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी जगह अदालत या कानून से फरार नहीं हुई। मुझे लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐसे इक़दामात के जरिए अपने आप को रिवाइव कर रही है। हम आज के प्रोग्राम में इस पर भी बात करेंगे। और बिजली के इशू पर आबद शेर अली और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत में ठन गई। कल आबद शेर अली साहब ने PTI के वज़रा को बिजली चोर कहा और आज KPK के वज़ीर आला ने आबद शेर अली को बिजली चोर और बक करने वाला करार दे दिया। ये जंग कब तक चलती रहेगी, हम इस पर भी बात करेंगे। हमारा आज का सवाल नोट कर लीजिए, क्या जनरल परवेज़ मुशर्रफ 16 जनवरी को अदालत में पेश हो जाएंगे? हमें फेसबुक को 247 पर जवाब दीजिएगा और हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद ख्वास्तात। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं आबद शेर अली साहब, पानी और बिजली के स्टेट मिनिस्टर हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। 2 दिन से जो कंट्रोवर्सी चल रही है खैबर पख्तूनख्वा और आबद शेर अली साहब के दरमियान, वो आप रोज टेलीविजन पर मुलाहिजा कर रहे हैं। हमारे दूसरे मेहमान चौधरी इम्तियाज सफदर वड़ाई साहब हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक और साबिक वजीर भी हैं। जबकि हमारे तीसरे मेहमान शाह फरमान साहब हैं, सूबाई वज़ीर इत्तलात व नशरियात हैं खैबर पख्तूनख्वा के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। आबद शेर अली साहब, कल आपने इल्ज़ाम
لگایا وہاں پشاور میں بیٹھ کے اور آپ کا یہ کہنا تھا کہ خیبر پختونخوا کے زیادہ تر وزراء بجلی چور ہیں. آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے اس کا؟ دیکھیں چوئی صاحب، بات میں نے فیکٹ پہ کی اور یہ سرپرستی کرتے ہیں جلوسوں کی بھی جن ایریاز میں ہائی لاسز ہیں. یہ ڈینائی نہیں کر سکتے، جو میرے پاس ریکارڈ ہے. یہ اگر آپ میں ویسے ہی ایک ہائی لاسز، میں ان کے 283 ایسے فیڈر ہیں جو مور دین 50 to 60% لاسز پہ چلتے ہیں. 283 فیڈر 83 جو مور دین 50% لاسز پہ. اگر ان کو 1 گھنٹہ بھی زیادہ بجلی دیں تو 15 لاکھ روپیہ فی گھنٹے کہ ہمیں گورنمنٹ آف پاکستان کو اس کا لاس برداشت کرنا پڑتا ہے. اگر اس کی آپ ڈیٹیل لے لیں، میں ابھی آپ کو اگر آپ کلوز کر سکتے ہیں، میں یہ آپ کے سامنے رکھیے. ٹھیک ہے، یہ فائنینشل امپیکٹ ہے اس کا. یہ فیڈر ہیں، ٹھیک ہے، یہ ابو 90 ہیں، یہ 61 فیڈرز ہیں. اگر ان کو 6 گھنٹے چلائیں تو 317 ملین روپیز کا ہمیں پر 1 مہینے میں اس کا لاس آ رہا ہے اس وقت. ٹھیک. اور 80 to 90% لاسز ہیں، وہ 64 فیڈرز ہیں، اس کا ہمیں 296 اس کا لاسز آ رہے ہیں. ٹھیک. اب یہ معاملات ہیں، میں کوئی چیزیں یہ فیکٹس، لیکن سر یہ بجلی وزیر تو چوری نہیں کر رہے، پھر سرپرستی تو کرتے ہیں نا جی. سر یہ بیٹھے ہیں شاہ فرمان صاحب، میں ان کے ایریا کا بھی نکال دیتا ہوں. بیٹھے اچھی بات ہے، آپ نے بلایا، مجھے تو بڑی خوشی کی بات ہے آپ نے ان کو سامنے بلایا. بلکہ یہ مجھے اسمبلی میں برا بلا کہتے ہیں، تو کے پی کے لوگوں کی بجلی مانگنا، سوات کے لوگوں کے لیے بجلی مانگنا، مالاکنڈ کے لوگوں کے لیے بجلی، سوابی، دیر، پھر اس کے علاوہ مینگورا، سب کے لیے بجلی مانگنا میرا رائٹ ہے. یہ تو نہیں ہے کہ ان کے علاقے میں 90، یہ میں آپ کے سامنے یہ بھی رکھ دیتا ہوں، یہ ان کا ایریا ہے. ٹھیک ہے، 90% سے ابو لاسز ہیں ان کے ایریا کو. 90% سے زیادہ بالکل شاہ فرمان صاحب کا علاقہ. یہ کون سا علاقہ بنو ہے؟ نہیں جی، ان کے علاقے میں آ جاتا ہے چھورا زئی، آ جاتا ہے اولڈ بدا بیر، آ جاتا ہے نیو بڑا، یہ سارے نوگو ایریا ہیں. ٹھیک ہے. یہ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، پروٹیسٹ کر رہے ہیں. کس چیز کا پروٹیسٹ کر رہے ہیں؟ میں تو ان سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ 1 ارب 35 کروڑ روپیہ جو ان کی کانسٹیٹوئنسی میں ان کے حلقے کے لوگوں کا یہ ریکور کرو آگے دے، بجائے کہ ان کے ساتھ دھرنے دیں. شاہ فرمان صاحب دو چیزیں آج آپ نے، ایک تو آپ نے فرمایا کہ اگر بنو کی بجلی کاٹی گئی تو ہم پنجاب کی بجلی کاٹ دیں گے، ایک تو آپ کا فرمانا یہ تھا. دوسرا یہ چیف منسٹر صاحب نے آج فرمایا کہ آبا شیر علی صاحب بک بک کر رہے ہیں اور یہ خود بجلی چور ہیں. آپ کے پاس بھی کچھ ثبوت ہے ان چیزوں کا؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو آج اس پروگرام میں بڑا چاہتا ہوں کہ ریلیکس طور پر عابد صاحب بھی بتا دیں، ان کے سوالات کریں، میں جوابات دوں اور میری بات بھی سنیں. ٹھیک، آپ بات کیجئے نا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے جو بات کی، یہ جو میرا حلقہ ہے یہ ایف آر کے ساتھ اٹیچڈ ہے، فاٹا کے ساتھ اٹیچڈ ہے. یہ جو کہتے ہیں لائن لاسز ہیں، ہم بھی کہتے ہیں لائن لاسز ہیں. اب سوال یہاں کو اور ہے، لائن لاسز کی وجہ کیا ہے اور وہ بجلی کون چوری کر رہا ہے؟ یہ جو چیف منسٹر نے کہا، میں آپ کو بتا رہا ہوں. چیف منسٹر نے جو کہا، جب سے ہم حکومت میں آئے ہیں ہم نے فیڈرل گورنمنٹ سے، خواجہ آصف صاحب سے، یہاں تک کہ آج سے 1.5 مہینہ پہلے اسمبلی نے ایک ریزولوشن پاس کرایا جس میں مسلم لیگ نون کے ممبران بھی شامل تھے کہ آپ موجودہ چیف جو پیسکو ہے اس کو ہٹا دیں. اب میرے اختیارات دیکھیں. میں ان کے میٹر ریڈر کو نہیں ٹرانسفر کر سکتا، لائن مین کو نہیں کر سکتا، ایکسچین اور ان کے ایس ڈی او وہ تو چھوڑ دیں. اچھا، ہم نے کیا، ان کے فیڈرل گورنمنٹ کا جو حق ہے ہمارے اوپر کہ وہ اگر کوئی ریکوری کرنا چاہتے ہیں، ہم نے ان کو ان کے ریکویسٹ کے اوپر، پیسکو کے ریکویسٹ کے اوپر ہم نے ان کو دیے 3 ڈسٹرکٹ کے اندر 3 تانے دیے جو ان کے ریکویسٹ پر دی کہ جی ہمیں یہ چاہیے. ایک انہوں نے، ان کے پاس ایک معاہدہ کا مجسٹریٹ ہوتا تھا، ہم نے 2 اور پکڑائیں ان کے ریکویسٹ کے اوپر، 3 ہو گئے. 152 ٹوٹل پولیس ان کے حوالے کی. لیکن میں جب پیسکو چیف کے پاس جاتا ہوں کہ یہ میرا ایریا ہے، یہاں سے ٹیسکو کو بجلی جاتی ہے ٹرائبل ایریا کو. ٹرائبل ایریا کا ایک اپنا نظام ہے، کیا میں پاکستان سے ان کے ساتھ ٹریٹیز ہیں، وہ اگر بل نہیں دیتے تو ٹھیک ہے، ان کے ساتھ کوئی معاہدے ہوئے ہوں گے. اب میرے گریڈ سٹیشن، وہاں پر ایک گریڈ سٹیشن ہے متنی، اس جو میرے حلقے کے بالکل آخر میں ہے،
उधर से जाते हैं टेस्को को, सारी बिजली जाती है। ठीक है, बिजली चोरी होती है वहां से, क्या होता है? वो जो फाटा में चली जाती है ना बिजली, उनका अपना निजाम है फाटा का। अब हमने कहा कि जी हमारी बिजली हमारे तक रहने दे। ठीक है, वो करते क्या है, ये इंडस्ट्रियल यूनिट्स को कमर्शियल, मैं सिर्फ इसको क्लियर कर दूं, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल यूनिट्स को ये बिजली पेस्को वाले देते हैं कैश पर। वही यूनिट्स वो छुपा तो नहीं सकते, फीडर के अंदर, ग्रिड के अंदर मौजूद रहते हैं, गरीब बेचारे कंज्यूमर के ऊपर डालते हैं। मैं अपने हलके के अंदर अपने ग्रिड स्टेशन से वो लाइंस में कटवा नहीं सका जो टेस्को को जाती है, फाटा को जाती है, जिसके अंदर एक पैसा वो पे नहीं करते। मैं ज्यादा नहीं, एक एग्जांपल आपको देता हूं, आपको अंदाजा हो कि किस किस्म के हालात को हम आपने हमारी देखी, ये जो चीफ मिनिस्टर साहब ने जो गुस्से में बात की, वो ऐसी नहीं की, नहीं उन्हें वो बेचारे ने जितनी मेहनतें की हैं, सारे इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के हेड, लेकिन आप देखिए इतने हाईएस्ट लेवल पे अगर आप इस किस्म की ज़बान इस्तेमाल करेंगे, बक वाली और ये डिफेंड इन्होंने कर, लेकिन मुझे वैसे जावेद साहब मैं आपको बता रहा हूं मसला क्या है। ये वो FIR है किसके खिलाफ, ये 17/9 को वो FIR है बाय नेम। ठीक है, ये किन के खिलाफ है? PS कोलाची डी खान में बाई इलेक्शन के दौरान, ठीक है, ये इनके पेस्को चीफ सदोजई और इनका भाई आरिफ सदोजई जो PD कंस्ट्रक्शन है, उनके खिलाफ बाई नेम है कि जब ये बाई इलेक्शन के दौरान पोल्स और ट्रांसफार्मर्स इलीगली सप्लाई करते रहे और पुलिस वालों ने पकड़े। ठीक है, यानी पॉलिटिकल पर्पस के लिए आपने एक बंदा रखा है पेस्को के चीफ के खिलाफ, ये बाई नेम है। ये इसका डेट आप देखिए, ये FIR देखो, मैं आपको बता रहा हूं, नहीं मैं आपको, इनकी अपॉइंटमेंट किसने की है जी, ये बताइए। इनकी अपॉइंटमेंट जो पिछले गवर्नमेंट ने की है, ठीक है, और हमने, ये उनको हटा सकते हैं, ये उनको हटा सकते हैं, आप हटा सकते हैं। नहीं, मैं जरा ताकि ये इत्मीनान से जवाब दे। हमारे जो एरिया है NA4, मेरे हल्के की PK10 की ने बात, ये NA4 के अंदर आता है। हम जब सारे सबूत पेस्को के पास ले गए कि जी आपके लोग चोरी कर रहे हैं, बेचारे गरीब लोगों के ऊपर बिल भेज रहे हैं और लैंड लॉसेस डिक्लेयर करते हैं, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पेस्को का एक फैसला है मेरे हाथ में कि इन्होंने कहा कि कैंप ऑफिस होंगे, ठीक है, उसके अंदर बिल रेक्टिफिकेशन होंगी पहले, फिर क्या होगा 10% बिल का एडवांस होगा। इन्होंने जावेद साहब हमें एक डेट शीट जारी किया, ठीक है, कि फलाने यूनियन काउंसिल, ये जो आबिद ने बात की कि फलाने यूनियन काउंसिल में चोरी हो रही है, हमने कहा जी आप इसमें कैंप ऑफिस कायम करें, हम आपके साथ हैं, लेकिन रेक्टिफिकेशन ऑफ द बिल घर देख ले। अच्छा, अब वाइंड अप करता हूं। अब ये डेट्स यहां कौन कर रहा है? ये जो जगह हैं, बजाय MNA MPA जो हमें यहां पर, इनका इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी है नासिर मुसाज़ई PMLN का, और अब वो BOD का मेंबर है। ठीक है, और अब पेस्को वाले कहते हैं वो बाकायदा जलसे करवा रहे हैं और ये बता कि जी शाह फरमान और गुलजार खान MNA ये नहीं कर सकते। ठीक, ये आप हाँ देखो ना, ये भी आप बड़ाई साहब को शामिल करना है मैंने इसमें, ये इनके BOD के फैसले बड़ाई साहब को मैंने शामिल करना है। देखिए अगर आप इजाजत हैं तो जवाब देखो चौधरी साहब, मेरा भाई से एक सवाल है कि मैं बिजली चोरी की बात कर रहा हूँ, ये जाती हमला कर रहे हैं, चोरी तो कौन कर रहा है? सदोजई का क्या मामला है, इसका मेरा कोई पर्सनल मामला नहीं है। ये देखें, ये जरा आप पढ़ दें, आपकी एक्सप्रेस न्यूज की ये खबर है, आप जरा पढ़ नासिर बाग मकामी आबादी ने पेस्को के हमले को यरगमाल बना लिया। 5 लाख बकाया जात की अदम अदायगी पर उतारा गया ट्रांसफार्मर, जबरदस्ती दोबारा चालू कराया गया। और ये है बुद्धू समर बाग कनेक्शन काटने पर SDO को उजरे में बंद कर दिया। अगर फजले, इनको पता है कि इनके MP हैं फजले इलाही साहब, उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई। देखें आप मेरी बात सुने, ये देखें, अब आपने आर्ग्यू दिया, अब मुझे आर्ग्यू करने थे ना, अपनी बारी। आपके जो MP हैं फजल इलाही साहब, सदोजई साहब ने फेडरल गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस पर हमने कहा कि जो हाई लॉसेज एरिया हैं, चौधरी साहब ये देखें, अब पूरे
کے پی کے لوگوں کا جو سوات میں بل دیتے ہیں، پشاور سٹی میں جو بل دیتے ہیں، جو نوشہرہ میں بل دیتے ہیں، سوابی میں دیتے ہیں، مردان میں دیتے ہیں، مالکنڈ میں دیتے ہیں، ان کا کیا قصور ہے؟ مجھے یہ بتائیں کہ یہ کیمرہ کریں نا یار، یہ پاس کریں میرے، اب مجھے دیں 99.92%، آپ پشاور سے 2 کلومیٹر باہر سراؤنڈنگ ایریا میں نو گو ایریا، کس کی حکومت ہے وہاں پر؟ ہماری حکومت، سدوزئی نے 600 مرتبہ چیف منسٹر صاحب کو خط لکھا جی ایکسس نہیں ہے ہماری وہاں پر، یہ حکومت میں بیٹھے ہیں وہاں پہ، صوبائی حکومت ان کی بیٹھی ہے، لا اینڈ آرڈر اگر پشاور سے 2 کلومیٹر باہر یہ کنٹرول نہیں کر سکتے، کیسے یہ معاملات کو کنٹرول کریں گے؟ میرے بھائی، میرا تو ڈیمانڈ یہی ہے کہ چوروں کی سرپرستی چھوڑیں، قوم اس وقت سفر کر رہی ہے جو 99.9 انہوں نے تھانے دی نا آپ کو۔ جاوید صاحب ایک سوال، میں کہتا ہوں کہ عابد کی بات کو میں انڈورس کرتا ہوں، عابد کی بات کو، اس کے اوپر فکس فائنڈنگ مشن قائم کرتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے، اگر تو پیسکو چوری میں ملوث ہوئی تو یہ چوروں کی سربراہی کرتا ہے۔ دیکھو نہیں، عابد میری بات سنو، اگر عوام چوری کرتے، انہوں نے کہا کہ بھی خدا کے لیے میرے علاقے کی میری بات سنیں اپنی، دیکھو میں 2 ایکسٹرا مجسٹریٹ دیتا ہوں، 150 پولیس مین ان کو دیتا ہوں، بات یہ ہے کہ اس کے اوپر بات ہونی چاہیے، انکوائری ہونی چاہیے۔ اگر تو پیسکو چوری میں ملوث ہے تو پھر یہ چوروں کی سرپرستی کر رہا ہے، اگر عوام بجلی چوری کرتے ہیں اور ہم ریکور نہیں ہونے دیتے پھر ہم کرتے ہیں، یہ سمپل سا سوال ہے۔ آپ کا مفرور چیف ایگزیکٹو بیٹھا ہوا ہے جی، آپ کا مفرور چیف ایگزیکٹو بیٹھا ہوا ہے، دیکھیں میری بات میں فیکٹس پہ بات کر رہا ہوں، کے پی کے لوگوں کی جینے کا حق دیں، چوروں کی سرپرستی نہیں تو چوروں کی سرپرستی کون کر رہا ہے؟ میں آپ کو، آپ جلوس میں بیٹھتے میں جلوس میں نہیں، آپ جلوس میں بیٹھتے، میں آپ کو ریکارڈ پیش کرتا ہوں، آرام سے بات کریں گے، عابد آرام سے بات کریں گے، آرام سے۔ دیکھو مجھے یہ بتائیں، میرے پاس اتنا اختیار نہیں ہے، میرے پاس اتنا، یہ آپ کے، میں جب خواجہ آصف صاحب کے پاس گیا، 280 جاوید صاحب آپ پڑھ لیجئے، جاوید صاحب اللہ گواہ ہے، میں نے کوشش کی نہیں ملا، میں خواجہ آصف صاحب آپ سے نہیں ملے، میرا ایک سوال ہے خواجہ صاحب میرے سے، میں ان کے آفس گیا ہوں، میں شاہد خاقان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ان سے میری ملاقات تھی، میں نے ان سے ریکویسٹ کی میں خواجہ صاحب کے پاس گیا ہوں، خواجہ صاحب سے میں نے ڈسکشن کی اس ایشو کے اوپر، اور میں ان کا ممنون ہوں، انہوں نے جو مجھے باتیں بتائیں، میں ادھر وہ نہیں کہنے والا، آپ بتائیں جی، انہوں نے مجھے کہا، بات کریں، انہوں نے مجھے کہا کہ جو باتیں آپ نے بتائی ہیں اللہ گواہ ہے، خواجہ صاحب سے پوچھے، انہوں نے کہا اس سے زیادہ مجھے پتا ہے، لیکن اس سے مزید میں نہیں کہوں گا۔ کس کے بارے میں؟ انہوں نے جو پیسکو کے حالات کے بارے میں کہا، اچھا اب مسئلہ یہ ہے، اب مسئلہ ایک ہے، مسئلہ ہے کہ چوری ہو رہی ہے، مسئلہ ایک ہے جاوید صاحب، چوری ہو رہی ہے، اگر تو عوام چوری کرتے ہیں اور ہم پروٹیکٹ کرتے ہیں تو ہم چوروں کی سرپرستی کرتے ہیں، اگر پیسکو انوالو ہے، دیکھو میری بات نہیں، میری بات سنیں، بات یہ ہے کہ آپ کا شاہ فرمان صاحب کی ایک بات درست ہے، اگر پیسکو کے چیف کے اوپر اعتراض کیا جا رہا ہے آپ اس کو ہٹا دیں، آپ ہٹا دیں نا جی، آپ ہٹا دیں اسمبلی کا، جس حکومت سے یہ توقع رکھتے ہیں اس حکومت کی یونینیمس ریزولوشن کے اوپر یہ پیسکو چیف نہیں ہٹاتے، کوئی اسمبلی کا یونینیمس ریزولوشن جس میں پی ایم ایل این کے لوگ شامل ہیں کہ اس بندے سے جان چھوڑا، پیسکو کے چیف کو کیوں نہیں ہٹا رہے، کیا وجہ؟ دیکھو میں نے آپ کو بتائی، وجہ بتا دینا، میں آپ کو بتایا، اب میرے حلقے کے اندر لائن لاسز کے بہانے اب میرا حلقہ پورے، اچھا تو یہ کس نے چوری کیا ہے، سوال یہی ہے، 35 کروڑ روپے کے ڈیفالٹر ہیں یہ، آپ مجھے بتائیں، ایک اور بات، شاہ فرمان صاحب نے ذاتی دینے نہیں، اسی کے اوپر تو ڈیبیٹ ہونی چاہیے، میری آپ بات دیکھو، انکوائری تو اس بات کی ہونی چاہیے کہ چور کون چوری کر رہا ہے، اور اگر عوام کر رہے ہیں اور ہم پروٹیکٹ کر رہے ہیں تو ہم چوروں کی سرپرست ہیں، اور اگر آپ کے پیس نہیں، آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے، آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے وہ کچھ لکھ دیں، نہیں یہ تو آپ نے اپنی ڈپارٹمنٹ کی، اب ایک بندہ، شاہ فرمان صاحب میں بریک لینی ہے، آپ مجھے بتائیں جاوید صاحب، ایک بندہ اللیگلی ٹرانسفارمرز اور پول سپلائی کرتا ہوں الیکشن کے دوران، کون جی؟ یہ پیسکو چیف
جے یو آئی کے کینڈیڈیٹ کو بھی اور اچھا میں اس کے ساتھ کے خلاف میں یہاں پہ بریک لوں گا، بریک لے کے بریک میں جانے سے پہلے میں امتیاز صفدر وڈائی صاحب سے معذرت کرنا چاہتا ہوں کہ پورے پروگرام اس پوری بریک کے درمیان ان سے کوئی سوال نہیں کر سکتے. چوری کون کر رہا ہے؟ اگر میرا ڈپارٹمنٹ ہے اچھا پبلک ہیلتھ کا مجھے بریک لینے سر، بریک لینے ایک منٹ صرف ایک منٹ رکیے گا، ایک منٹ چھوٹی سی بریک اور بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. خواصات وقفے کے درمیان بھی گرما گرمی یہاں پہ جاری رہی اور بجلی کا مسئلہ حل نہیں ہو سکا. میں یہاں پہ ایک چھوٹا سا اعلان کرتا جاؤں کہ یہ پروگرام ہم نے ایکسٹینڈ کر لیا، یہ 12 بجے تک رات پروگرام چلے گا. اور عابد شیر علی صاحب اور شاہ فرمان صاحب دونوں سے ہماری درخواست یہ ہوگی کہ اپنے فیکٹس اینڈ فگر قوم کے سامنے رکھے تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ بجلی چور کون ہے اور کیا وجہ جس کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. لوڈ شیڈنگ ختم نہیں ہو رہی. یہ ہم کوشش کریں گے کہ آج کے دن ہی یہ مسئلہ حل ہو جائے. لیکن امتیاز صفدر وڈائی صاحب کی طرف سب سے پہلے میں جاؤں گا. امتیاز صاحب یہ بتائیے گا کہ پہلے تو میں اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں آپ کی قیادت کو کہ وہ آج عدالت میں پیش ہوئے اور انتہائی خطرے کی حالت میں پیش ہوئے اور وہ باہر بھی نکلے، جبکہ تمام سیکیورٹی ایجنسیز انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے باہر نہیں نکلنا ہے کیونکہ محترمہ جیسا کوئی دوسرا واقعہ پیش نہ آ جائے. تو آج آپ کیا محسوس کر رہے ہیں عدالت میں جانے کے بعد اور اس وقت پہ جانے پہ جب جنرل پرویز مشرف صاحب عدالت نہیں آ رہے؟ دیکھیں جنرل صاحب کا ایک علیحدہ ایشو ہے. آصف علی زرداری صاحب پاکستان کے ایک بڑی جمہوری پارٹی کے ہیڈ ہیں اور ایک اس خاندان سے ان کا ناطہ سیاست کا چل رہا ہے جو ہمیشہ ہی بہادری ان کی مثالیں ہیں. بھٹو صاحب کا آپ دیکھیں کہ انہوں نے کس طریقے سے عدالتوں میں وہ گئے، ان کو عدالتی قتل کے حوالے سے بھی باتیں ہوئیں، ان کو شہید کیا گیا لیکن انہوں نے معافی نہیں مانگی تھی. اس کے بعد محترمہ کو کہا گیا کہ آپ واپس چلی جائیں لیکن انہوں نے بھی کہا کہ نہیں، میرے پاکستان کو خطرے میں سمجھتی ہوں، پاکستان جانا چاہتی ہوں، میں وہاں جاؤں گی، عوام میں جاؤں گی. اور انہوں نے جان دے دی، شہید ہو گئی لیکن عوام سے دور نہیں ہوئی. اسی طرح آج صدر صاحب آئے ہیں اور پریزیڈنٹ صاحب نے سب کا جناب آصف علی زرداری صاحب انہوں نے بہت اچھا کیا اور ایک مثال قائم کی ہے کہ چاہے کوئی ہیڈ آف اسٹیٹ ہے سب کا تو وہ عدالت میں پیش ہوئے. یہ عدالتوں کا احترام ہے اور آپ نے دیکھا کہ پیپل پارٹی نے ہمیشہ ہی ایسا کیا. بھٹو صاحب کا میں نے ذکر کیا، وہ شہید کر دیے گئے لیکن عدالتوں میں پیش ہوتے رہے، فرار نہیں ہوئے. اس کے بعد محترمہ بھی پیش ہوتی رہی. یوسف رضا گیلانی ان کی وزارت عظمیٰ چلی گئی لیکن عدالتوں میں وہ پیش ہوئے اور عدالتوں کے فیصلوں کے ذریعے ان کو سیٹ ان کے وزارت عظمیٰ چھینی گئی. راجہ پرویز اشرف جاتے رہے لیکن عدالتوں میں ہمیں گئے. اور آج دیکھیں کہ بے شک ایک خطرہ تھا، ان کو نشاندہی بھی کی گئی تھی لیکن جناب آصف علی زرداری نے کہا کہ میں عدالت میں جاؤں گا اور ہم یہ تاثر نہیں قائم کرنا چاہتے کہ ہم عدالت کا احترام نہیں کرتے. ایک سوال یہ ہے کہ جنرل مشرف صاحب کیوں نہیں آ رہے اور آصف علی زرداری صاحب کیوں آ گئے؟ جنرل صاحب کا جو ہے نہ آنا وہ بنیادی طور پر وہ ایک کوئی جمہوری بندہ ہی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کا نہ آنا جو ہے کوئی نئی بات نہیں ہے. ان کو یہی عدالتوں نے اپنا وقار کم کیا ہے. یہی عدالتیں ان کے مارشل لا جتنے بھی آئے ان کو جائز قرار دیتی تھی، ریفرنڈم کے ذریعے صدر بننے کو جائز قرار دیتی تھی. ان کے کہنے پہ عدالتی فیصلے آتے رہے، اس لیے انہوں نے عدالتوں کا احترام بھی کرنا چھوڑ دیا اور وہ اسی لیے نہیں آئے. اور نہ صرف عدالتوں کا، وہ پارلیمنٹ کا احترام بھی نہیں کرتے تھے. آپ دیکھیں کہ جناب آصف علی زرداری 6 بار پارلیمنٹ کو انہوں نے خطاب کیا ہے اور یہ تاریخ ہے. جب دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا، جنرل پرویز مشرف اور ایک سوال آپ گئے اور انہوں نے کہا جی میں غیر مہذب ایوان میں نہیں جاؤں. ایک سوال آپ کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ یہ جنرل پرویز مشرف صاحب کو سزا ہو جائے گی اور اس سزا پر عمل درآمد ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ آپ نے ابھی سوچنا ہے. میں پہلے بجلی کی طرف جاؤں اور اس کے بعد دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا. شاہ فرمان صاحب یہ بتائیے گا کہ وہاں ریکوری کرنا تو بہرحال آپ کا کام ہے. اگر وہاں پہ میٹر ریڈر ہی نہیں جا سکیں گے علاقوں میں اور وہاں پہ میٹر ریڈ نہیں کر سکیں گے، وہاں کنڈے لگے ہوں گے، بجلی چوری ہو رہی ہوگی، تو اس کا روکنا تو آپ کا کام ہے. اور اگر آپ وہاں پہ صوبائی حکومت کام نہیں کر سکے گی تو وفاق وہاں پہ کیا کرے گا آپ کے لیے؟ دیکھیں جی، جو پیسکو کی ریکویسٹ ہے ریکوری کے لیے، ایک کی بجائے 3 مجسٹریٹ اینڈ 152، یہ ان کی ریکویسٹ تھی کہ یہ ہمیں ضرورت ہے. ٹھیک، آپ نے دے دیا، جو ہم نے دے دی، یہ ریکارڈ کے اوپر ہے. جو پیسکو نے ریکویسٹ کی ہے کہ ہمیں دے دے،
ہم نے وہ پرووائڈ کی, اور اگر زیادہ چاہیے زیادہ دیں گے, ووٹ دینے کے لیے اور دینے کو تیار ہیں, پولیس دینے کو تیار ہے, مجسٹریٹ دینے کو تیار ہے. جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ اگر سب دیکھ رہے ہیں, عوام سب, ہر کوئی یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ ظلم ہے, یہ بجلی کیش پر بیچی جا رہی ہے, یہ جو پیسکو ہمارے ساتھ مان گیا یہ شیڈیول کہ جب ریکٹیفیکیشن آف بل ہوگی پہلے بل ٹھیک کریں گے پھر اس کا 10% لیں گے, اس کا مطلب یہ وہ ثبوت مان چکے تھے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چوری روکنا, نظام کو درست کرنا ہے. اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ پوری اسمبلی کو کیا تکلیف ہے ایک پیسکو چیف سے کہ سب یونینیمسلی ریزولوشن پاس کراتے ہیں, اور آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پیسکو کے جو چیئرمین ہے وہی بجلی چوری کروا رہے ہیں. پیسکو کا جو چیئرمین ہے وہ اگر یہ چینج کرا دے اور وہ چوری کروا رہے ہیں, وہ دیکھیں نا, میں صرف سر وہ بجلی چوری کروا رہے ہیں, بڑا سمپل سا بالکل وہ بجلی چوری کروا رہے ہیں, بالکل کروا رہا ہے, میں اور اس کو گرفتار ہونا چاہیے. دیکھو ایک اس کی پولیٹیکل, میں نے آپ کو اس کی میں اس کو پولیٹیکل ان کی افیلیشن کہاں, دیکھو کس کے ساتھ, آپ بتائیں نا جی, آپ بتائیے. یہ جو بائی الیکشن میں یہ تو یہ جی او آئی کے کینڈیڈیٹ کو یہ پرووائڈ کرتے, ایف آئی آر موجود ہے جی, ایف آئی آر. یہ بتائیں نا ان کی افیلیشن کس کے ساتھ. دیکھیں وہ تو پچھلے گورنمنٹ میں اپوائنٹ ہو چکے تھے, لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیا ان کی پولیٹیکل افیلیشن پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے, یہ جے یو آئی کے ساتھ ہے؟ دیکھیں یہ وہ پولیٹیسائز بندہ ہے, وہ کے سی کا بھی ہیڈ رہ چکا ہے, وہ جانتا ہے جو بھی فیڈرل گورنمنٹ کے پاس جو لوگ ہوتے ہیں وہ کس طرح ادھر لگے ہیں. ٹھیک, آبشیر علی صاحب مجھے صرف ایکسپلین کرنے دیں یہ ایک بات. دیکھیں میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ اس کے اندر ایک کمیٹی ہونی چاہیے کہ یہ تعین کرے, میرا ڈپارٹمنٹ کو فیصلہ کرے میرے حق میں, وہ نہیں نیوٹرلی یہ فیصلہ کیا جائے کہ چوری کون کر رہا ہے. اگر میرا گریڈ سٹیشن ایف آر کے ساتھ اٹیچ ہے, اس گریڈ سٹیشن سے فاٹا کو بجلی جاتی ہے, اور فاٹا کے لوگ آپ جواب دیں سر, اب شاہ فرمان صاحب اب سنیے جواب, اب ملزم کو موقع دیں وہ بھی بات کر لیں. ہاں جی آپ بتائیے جی آبشیر علی صاحب, وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ کو جتنی پولیس چاہیے, جتنے مجسٹریٹ چاہیے, ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں. منسٹر صاحب خود ہی احتجاج میں بیٹھ جائیں گے. کون احتجاج میں بیٹھے؟ شاہ فرمان صاحب. کہاں بیٹھے تھے؟ انہوں نے خود نہیں, آپ نے احتجاج میں حصہ لیا جو ریلی کی قیادت کی. میں پیسکو چیف کے آفس میں احتجاج کرنے کے پہلے مجھے سوال کا جواب دے دینا. مجھے بتائیں کیوں کیا تھا, کیوں کیا تھا, ان کی سوئی ادھر, میں تو اپنے بھائی سے یہ رپورٹ میں نہیں گیا, صرف میں نہیں گیا, اس احتجاج کے نتیجے میں پورے اسمبلی نے ریزولوشن پاس کرایا. آپ پہلے اس حکومت کی بات تو سنیں. آپ کو ایک بندہ عزیز ہے جو آپ کے کہنے پر بالکل کوئی عزیز نہیں ہے, آپ پلیز میری بات سنیں, وجہ کیا تھی, یہ آپ کو غلط فہمی ہے. ہمیں پاکستان عزیز ہے, اپنا صوبے عزیز ہے, لوگوں کی جان و مال عزیز, ہمیں وہ عزیز ہے. ہمیں لوگوں کو پیسے دے کے تو اپنے عملے کو چھڑوانا پڑتا ہے. میں عابد صاحب سے ایک سوال پوچھتا ہوں, 3.5 کروڑ روپے دیے آپ ہمیں عملے کو, آپ مجھے بتائیں, آپ خود تو جا نہیں سکتے, ہم عملہ کیسے بھیج دیں؟ نو گو ایریاز ہیں جہاں پہ ہم جا ہی نہیں سکتے, آپ نہیں جا سکتے, ہم کیسے چلے جائیں؟ یہ آپ سے کس نے کہا؟ میں کہہ رہا ہوں, دیکھو میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ ابھی مجھے کہتے ہیں کہ میں پشاور کی سراؤنڈنگ لے لیں, شاہ فرمان صاحب چلیں, یہ دو باتیں ادھر ہی بات کر لیں, ادھر ہی بات ختم کر لیتے ہیں. ایک منٹ ابھی ادھر ہی بات. ایک تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ جا نہیں سکتے, دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں آپ ہمیں ریکوری نہیں ہونے دیتے. اگر میں ادھر جا نہیں سکتا, بنو میں آپ نے دیکھا لوگوں نے بندوقیں تان لی, بندوقیں لے کر وہ آپ کے ٹی وی, آپ کے کلپس ہیں, آپ کے پاس کلپس ہیں, آپ کے پاس بندوقیں کلپس لکھوائیں مہربانی کر کے. مجھے ایک سوال کا جواب دے آرام سے. جی بالکل آرام سے, آپ پانی آپ مجھے بتائیں, آپ فیڈرل منسٹر آف اسٹیٹ ہیں, آپ 2 دفعہ آئے ہیں. پہلی دفعہ میں نے آپ کو دیکھا ہے, کیا جب آپ کی صوبائی حکومت کے پاس آتے ہیں ان سے توقع بھی رکھتے ہیں, ان سے کہیں کہ آپ کی جو رسپانسبلٹی ہے وہ بھی آپ پوری کریں؟ آپ نے ایک دفعہ گورنمنٹ کی کسی منسٹر کو کنسلٹ کیا کہ آ کے میرے ساتھ بیٹھو, یہ مسئلہ ہے؟ اچھا اس جواب نہیں دینا, ابھی میں وقفہ لوں گا, وقفے کے بعد آبشیر علی صاحب آپ نے جواب دینا ہے. اور بار بار شاہ فرمان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جو بھی آپ کو پولیس چاہیے, جو بھی جتنے بھی مجسٹریٹ چاہیے وہ آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں, تو آپ وہاں پہ جا کے نو گو ایریاز کے لیے چھوٹے بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں.
प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद ख्वास्सात। पेस्को के चीफ हैं ब्रिगेडियर तारक सदुज़ई साहब, और शाह फरमान साहब का ये कहना है कि उनके खिलाफ FIR लॉन्च हो चुकी है और अब उनको हटा देना चाहिए। और बार बार इनका ये कहना है कि जो पेस्को के चेयरमैन हैं, चीफ हैं, वो खुद बिजली चोरी करवा रहे हैं और हमारे पास इनका कहना है कि एविडेंस भी है। और हम बार बार हुकूमत पाकिस्तान से और वापटा से बात कर रहे हैं और वाटर एंड पावर की मिनिस्ट्री से भी बात करते हैं, लेकिन हमारी बात नहीं सुनी जा रही। जब तक वो वहां पे मौजूद हैं, ये बिजली का मसला हल नहीं हो सकता। अब शेर अली साहब, आप पेस्को के चीफ को हटा क्यों नहीं देते? चोई साहब, जब से प्राइम मिनिस्टर साहब हमने हुकूमत ली है, किसी एक चीफ को भी हमने नहीं हटाया। उसका तरीकाकार बोर्ड ऑफ जो डायरेक्टर्स बनते हैं, बोर्ड बनता है, जिस पर चीफ मिनिस्टर KP ने ख्वाजा आसिफ साहब को रिक्वेस्ट की कि हमारे भी 2 बंदे रखें। ये बोर्ड के मेंबर्स फिर प्राइम मिनिस्टर साहब को समझ भेजे। कितने मेंबर? 2 मेंबर हैं, 7 और उससे ज्यादा बनते हैं, उसमें सरकारी एहलकार भी होते हैं। उसका तरीकाकार है। हमने गैपो के चीफ को आते ही करप्ट था, हटाया प्राइम मिनिस्टर साहब ने। हाई कोर्ट ऑफ पंजाब हाई कोर्ट ने उसको स्टे दे दिया, लाहौर हाई कोर्ट ने, उसको हम रिमूव नहीं कर सके। बोर्ड रिमूव करता है, इनके बंदे हैं, रेजोल्यूशन लाए, वहां पे 2 बंदे बैठे, बोर्ड की मीटिंग बताएं, ये उसको फोन करके पहले प्रोसीजर तो पूछ के आया करें कि तरीकाकार क्या है उनको। हमने चौधरी साहब किसी एक बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव को नहीं हटाया, जो सीनियर मोस्ट है, हमारे ये 3 साल का। देखो, एक सेकंड मेरी बात सुन लेना। अभी 3 साल का नाम बताओ कौन कौन है। 1 मिनट सुन लें। अगर आप बोर्ड का वो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लें, आपको समझ आ जाएगा इसका मतलब क्या है। अब 3 साल के लिए जो बोर्ड के बनते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव बनते हैं, उनको आप ऐसे नहीं हटा सकते कि रातों रात आप उठा दें। सुबह हाई कोर्ट उसको स्टे दे देती है। आप ये गलत बात कर रहे हैं। आपकी कोई देखिए, आप 2 मेंबर्स हैं, 2 मेंबर्स हैं सर BOD। यही जवाब देने हैं सर, 2 हैं। देखो, जो हमारे 2 मेंबर्स हैं आउट ऑफ 7, जो हमारे 2 हैं, वो जो हमारे 2 हैं वो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर मेंबर भी नहीं है। इनके जो 5 है, जावेद साहब, इनके जो 5 है, इनसे पूछो कौन से कॉन्स्टिट्यूएंसी से इनके कैंडिडेट थे, जरा पूछ लेना। बाकी 5 कौन है जी? बाकी 5 है ना। आप मुझे बताएं जो वकील बनाया उस तरह पूरे अच्छे सिविल सोसाइटी। मेरी बात सुने, सिविल सोसाइटी नासिर मुसाज़ई कौन है यार? आपको NA4 के कैंडिडेट PMLN के और सेटिंग इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी 1 इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी किसके? PMLN का। ठीक, PMLN का प्रोविंशियल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी। बोर्ड की मैनेजमेंट से क्या ताल्लुक उसका? आपका मेंबर है यार। मैं आपको साथ डिफाइन कर रहा हूं। मैंने आपको तरीका कार बताया है। आपके 2 बंदे बैठे बोर्ड से, उनको कहें जी करप्शन से प्रूव लेकर। मैं सारा PTI आप लाए, तो आपके बोर्ड में 2 बंदे बैठे, उनसे मीटिंग करें, उनको क्या लाए। देखो, मेरी बात सुने, वो तो मेरी बात होती है। आउट ऑफ 7 मेरे 2 हैं जो PTI के मेंबर भी हैं। उन्होंने मेरे से सवाल किया, प्लीज। उसने अंगूठा रखा रिकवरी के लिए, आप उठ पड़े। आप पहले तो नहीं, मेरी बात सुने, पहले मैं आपसे रिकवरी करना चाह रहा हूं। मेरी बात सुने, मैं पिछली मरतबा गया हूं, रिकॉर्ड रखा। अभी रोजाना ने उनसे मीटिंग करके मेरी बात सुने, इन्होंने जो पूछा ही देखो, एक सवाल इनसे हमें रिलीज जो मर्जी होता है। क्या किसने कहा है? आपने उसे कि मुझे रिलीफ दे दें। बिल्कुल, आप उसके दफ्तर में 3 मरतबा गए। उसके दफ्तर को मैंने गया हूं तो मैंने उससे कहा है कि तुम भी चोर और तुम्हारे सारे सरपरस्त भी चोर हैं। ये मैं कह चुका हूं और मैं अभी भी आपके ऊपर निकालते हैं। देखो, मैं आप सवाल पूछता हूँ। ये फैक्ट्स यूनिट किधर गए? सिस्टम में नहीं आपके पूरा पाकिस्तान सफर कर रहे हैं। बिजली आपको कैसे देना? फिर बिजली हम पैदा करते हैं। कहां पे पैदा? हम पैदा करते हैं। ये किधर से पैदा? चौधरी साहब, ये बिजली पैदा होती है। नहीं, ये कितनी पैदा हो रही है? ठीक है, मत नहीं, ये मेरी बात सुने। ये बिजली पैदा हो रहा है। आप मेरी बात सुने। ये बिजली मैं आपको बता रहा हूं कितनी बिजली पैदा। आप पढ़ के पंजाब मेरी बात सुनिए। बता देना, आप बताइए। मेरी बात सुने जावेद साहब, मेरी बात सुने। आप अच्छा, ये जो सवाल मेरी बात यार, ये बिजली पैदा होती है। मैं एक सवाल करता हूं। ठीक है, मेरी बात सुनिए। मैं चीज नहीं है, आप पहले बताइए। मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट है। आप मिनिस्टर ये आए हैं, सुबह में आए हैं। मैं किसी का आप मेरी बात तो सुने ना। ये आए हैं, मसले किस तरह दुरुस्त होते हैं। ये सुबह में 2 दफा आए हैं।
दोनों दफा अगर इसने किसी प्रोविंशियल मिनिस्टर को, गवर्नमेंट को इन्फॉर्म किया कि आके हमारे साथ बैठ जाइए, इशू क्या है? हाँ जी बताइए। यार टेकअप किया आपसे 3600 मत, आपने किसको इन्फॉर्म किया? आप देखो मैं बाउंड नहीं आपको इन्फॉर्म करके आने का। तो आप किस आप प्रोविंशियल मिनिस्टर की हैसियत से आते हो? आप अगर आप मिनिस्टर ऑफ स्टेट है और आपने मेरे सूबे में आना है और मेरे से तवक्कुल, मेरा भी सूबा है वो, आपका सूबा नहीं, अगर आपने मेरे से तवक्कुल भी मेरा भी रखनी है, सूबा है, आपका सूबा नहीं है। आप सूबाइयत तसव्वुफ से बाहर निकले, खुद आप कर रहे हैं। आपने सारे सूबे को छोड़, देखो मैं आपने के लिए बिजली, अगर आप नहीं, मैं पेशावर के लिए मांग रहा हूँ, सबको आपने छोड़, देखो मैं आप अगर बिजली चोरी पेस्को करती है, अगर पेस्को इन्वॉल्व है तो तुम चोरों के साथ ना हो। छोड़ो यार, आप जाने नहीं देते। अगर पेस्को आपके इंक्वायरी क्यों नहीं करते हो? आप इंक्वायरी क्यों नहीं करते हो? मैं अब आपको बताता हूं, आपके एमपी में बच्चा, अब आप ये सुन ले, चौधरी चोर किसको कहते हैं? ये चोर किसको? आपका एमपी है जी, बच्चा हुआ, ये देखो एफआईआर हुई है, इनसे पूछे फजल इलाही पे पर्चा हुआ, वो एफआईआर हुआ के साथ एफआईआर हुई कि नहीं? ये जो जुल्म करते हैं, लोगों को तंग करते हैं, एमपी के ऊपर पीटीआई को वोट देने की, ये उनको सजा देते हैं। ये देखो, ये जावेद साहब, ये losses in terms of billion, देखो losses in terms of billion, आप भी सामने रख रहे हैं, आप भी सामने देखो, ये है, ये आप पंजाब के अंदर 85.3 बिलियन, 85.3 बिलियन, 3 बिलियन पंजाब ने देने हैं पैसे, ये पंजाब ने देने हैं। ठीक। सिंध के अंदर है 105.4, ठीक है। केपी के अंदर है 48.3, 48.3। देखो नहीं सबसे मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। अब मैं चौधरी साहब, ये देखो, ये इसको जो है ना, यार मेरी बात सुनो। आपने एक बात मैं आपको बताऊं, पूरे आप आपने 15.5%, देखो मैं ये अकेले के 30%, देखो मेरी बात सुनो, मैं पूरे पंजाब की बात, सिर्फ एक मिनट, चोरों को पकड़ने के लिए, रिकवरी कराने के लिए आपके अंदर तो इतनी हिम्मत है नहीं कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ के बैठ जाएं। हमने आप चोरों की तरह आते हैं, चोरों के साथ बैठ, एक मिनट रुकिए, सिर्फ एक मिनट, शाह फरमान साहब बैठ जाते हैं, आप चोर होंगे, शाह फरमान साहब सिर्फ एक मिनट, गद्दे पकड़ने आता हूँ, पकड़ूंगा इंशाल्लाह। आप आए पाकिस्तान चलो, अगर मुझे बताओ, शाह फरमान साहब एक मिनट रुकिएगा, सिर्फ एक मिनट रुकिएगा। अगर ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मैं आपको बताता हूँ, ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट की शाह फरमान साहब एक मिनट रुकिएगा, हम एक मिनट, सिर्फ एक मिनट रुक लीजिए, सिर्फ एक मिनट सांस ले लें भाई, एक मिनट सांस ले, एक मिनट सांस ले, अब सिर्फ एक मिनट मुझे बात करने, सर मुझे सिर्फ 30 सेकंड बात करने दें, 30 सेकंड मुझे बात कर लेने दे। मैं आपसे दरख्वास्त ये है कि ये एक बहुत अच्छा फोरम है, कौम आपको देख रही है, आप अपना मसला आज साफ करके जाएं। मैं 1 घंटा प्रोग्राम को एक्सटेंड कर रहा हूं, यहाँ पे छोटी ब्रेक लेनी है, आप अपना मौका बयान करें। फर्स्ट मेरी पूरी कोशिश है, बल्कि हमारी कोशिश ये है कि ये मसला जो पिछले कई अरसे से चला आ रहा है, ये कम से कम पूरे हकायक तो आपके सामने आ जाएं, और कोशिश करेंगे कि इसी अगले घंटे के अंदर अंदर ये मसला जो इस वक्त बड़ा हार्ड चल रहा है, इसमें इसको थोड़ा सा कूल डाउन किया जाए और मसाइल के हल की तरफ आए। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद दोबारा इस प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद ख्वासात। दोबारा प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले मैं एक छोटा सा ऐलान करना चाहता हूं कि इम्तियाज सफदर वड़ाई साहब तशरीफ लाए थे इस प्रोग्राम में सदर आसिफ अली जरदारी साहब और जनरल परवेज मुशर्रफ साहब के मुकदमे के मामले में, लेकिन क्योंकि सारी बहस बिजली की तरफ चली गई है तो इनसे हमने दरख्वास्त की है कि आप सालस का किरदार अदा करेंगे और आखिर में फैसला आप सुनाएंगे कि चोर कौन है और इस बिजली के इशू का हल क्या है और किस तरह खैबर पख्तूनख्वा और वफाक के दरमियान जो लड़ाई है इसको खत्म किया जा सकता है। प्रोग्राम दोबारा स्टार्ट करने से पहले मैं इमरान खान साहब का एक आपको क्लिप दिखाना चाहता हूं। 18 दिसंबर 2013 को ये हमने प्रोग्राम रिकॉर्ड किया था इमरान खान साहब के साथ, और इमरान खान साहब ने पहली बार उसमें वफाकी हुकूमत से ये कहा था कि खैबर पख्तूनख्वा की बिजली हमारे हवाले कर दे और हम खुद इसको ठीक करेंगे। पहले वो मुलायजा करें और उसके बाद दोबारा बहस की तरफ चलते हैं। गवर्नमेंट का ये कहना है कि 99% फीडर्स जो है उनकी रिकवरी बहुत कम है, वहाँ है ही नहीं। उनको ये मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि अगर वो नहीं रिकवर कर सकते और उनको मसला है वहां, तो ये प्रोविंस के हाथ में पकड़ा दें, कलेक्शन वगैरह सारी प्रोविंस को दे दें, हम खुद कर लेते हैं।
اب آپ نے ملاحظہ کیا سارا کہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے حوالے کر دیں. یہ بتائیے کہ شاہ فرمان صاحب یہ جو آپ نے پیسکو کے چیف ایگزیکٹو کے خلاف آپ نے ایف آئی آر درج کروائی, آپ اس کو گرفتار کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ گرفتار کر لیں اس کو. یہی تو مسئلہ ہے, فیڈرل ڈپارٹمنٹ ہے, ایف آئی اے کروا سکتی ہے. نہیں, یہ پولیس نے ایف آئی آر تو کٹی ہے, لیکن یہ پیسکو چیف ہے, یہ ایف آئی اے اس کے اوپر ہاتھ ڈال سکتا ہے. ہم نے تو صرف وہ ایف آئی آر آپ کو دکھا کہ یہ الیکشن کے دنوں میں اتنا پولیٹیسائز بندہ کے اوپر کیسے آپ کا جو ایم پی اے ہے, آپ ان سے پوچھیں, ایک منٹ, آپ ان سے پوچھیں, آپ کا جو ایم پی اے فضل ایف آئی اے فیڈرل گورنمنٹ اس کے ساتھ جو غلط فہمی تھی اور انہوں نے جو بات انہوں نے نہیں وہ پیسکو چیف اور وہ بیٹھ گئے, انہوں نے آپ مجھے ایف آئی آر وہ تو ان کے درمیان بات ختم ہو گئی. نہیں ہوئی نہیں ہے, وہ تو پیسکو چیف نے خود ہی ختم کرا دی جب انہوں نے کہا کہ یہ بات ہے. نہیں ہوئی نہیں, وہ تو آپ کے پیسکو چیف نے خود, آپ کے پیسکو چیف خود ہی مان گئے. کس طرح ایف آئی آر دیکھو, اچھا اگر ان کے خلاف ایف آئی آر ہوئی بھی تھی, پیسکو چیف کے سامنے فیکٹس انہوں نے رکھے, انہوں نے کہا ٹھیک ہے ختم کر دو. لیکن چیئرمین کو ہٹا دیں, کیوں نہیں ہٹاتے آپ؟ چودھری صاحب دیکھیں کوئی طریقہ مجھے کوئی بتائے نا کہ یہ اچھا بس ہو گیا یہ کرپشن. میرے دو ممبرز کل پروپوز کریں گے اور یہ باقی ان کے 5 سپورٹ کر کے دوسرا لے آئیں, بات ختم. میں نے کہا کہ ہمارے 2 ممبرز ایک نئے بندے کو پروپوز کریں گے. ووٹ کریں نہیں, وہ تو آپ کے کیبنٹ کے ممبر ہیں, 5 ان کے 2 ہمارے ہیں, 5 ان کے 2 ہمارے ہیں, ہمارے 2. اب آپ کا دشمن ہو, آپ کو چیز اچھی نہیں لگتی, اس کو اکھاڑ کے پھینک نہیں. دیکھو اب ڈیفینڈ کرنے لگا, میں نے میری بات سن, اب دیکھو اچھا ہمیں چھوڑو, وہ جو پی ایم ایل این کے ممبرز ہیں اسمبلی کے اندر, یہ ریکوریاں, یہ ظلم آپ ختم کرا دیں. کتنی ریکوری کرنی, مجھے یہ جمع کرا دیں. آپ کب چپ ہوں گے کہ میں بولوں؟ میں چپ ہو جاؤں گا اگر آپ چپ ہو جائیں تو میں بتاتا ہوں. آپ نے سوال کیا, میں بتاتا ہوں. وہی سوال ہے, یہ تعین, یہ جو فگرز ہیں, یہ بجلی کس نے چوری کی ہے؟ سر کس نے چوری کی بتاؤ؟ یہ پیسکو کے حکام نے چوری. دیکھو نا میری بات سنیں, ہوائی بات نہیں, اچھا کس نے چوری کی؟ میری بات سنو, یہ یاد دیکھو کس نے کی ہے؟ اچھا مجھے اب آپ جس نے کیے پکڑے اس کو. اچھا اگر آپ میرے سے یہ سننا چاہتے ہیں, دیکھو میں اسی لیے میں جاوید صاحب جب ان کو پکڑا ہے سسٹم میں آنے کے لیے تیار ہے. جاوید صاحب, ہم ریکوری کے ساتھ کرپشن کو بھی ختم کرنا چاہتے ہیں. بالکل کریں گے. دیکھو میں صرف یہ کہتا ہوں, میری بات سنو, میں یہ کہتا ہوں, تو آپ مجھے بولنے دیں میرے پاس کیا سلوشن ہے. دیکھو میرے پاس کیا سلوشن ہے, آپ کے پاس سلوشن یہ ہے کہ یہاں پہ میٹر لگوا کے دیں. یہاں پہ لوگوں کو میٹر نہیں ہے, بالکل نہیں ہے, میٹر کون نہیں لگا رہا. دیکھو بندوقیں لے آتے ہیں, بندوقیں کہاں لے کے آتے ہیں, یہ ویسے ان کو ڈر ہے یار, یہ ویسے خواب میں بھی ڈر جاتے ہیں بندوقیں. میری بات سنو, میرے بات سنو, میرے بات سنو, یار آپ تو وہاں پہ ہاؤس سے باہر ہی نہیں نکلتے ہو. میری بات سنو, میری بات سنو, آپ چھپ کے پیچھے سے آپ اس انویسٹیگیشن کو کیوں نہیں تیار کہ یہ چوری کس نے کی ہے؟ کس نے چوری کی ہے جی بتائیں نا. دیکھو ان کو پتا ہے, ان کو پتا ہے, جلوس آپ نکالتے ہیں, بل آپ نے دینے, پتا مجھے یہ پتا, یہ لے. میں کل دیکھو میری بات میں کیا کرتا ہوں, اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں, میں آپ کو بتاتا ہوں, میں پبلک ہیلتھ کے منسٹر ہوں. بتائیں آپ, یہ سے کہو ذرا آرام سے, کتنے پیسے دینے انہوں نے, یہ ہے تو پکڑے نا, کیس آپ کا ہے, آپ ایسے کہو, اب مجھے آرام سے بات کرنا چاہتا ہوں. اچھا یہ بتائیں بجلی چوری ہوتی نہیں ہوتی؟ میری بات سنو, اسی ایک ہی سوال ہے, میں سے آپ کو ایگزامپل, یار اس کا نام شہر ہے, یہ ویسے ہی بلی کی طرح چلانگے کیوں لگاتے ہیں آپ خدا کے لیے؟ اچھا آپ بولے یا پھر مجھے بولنے دیں, آپ مجھے کیوں نہیں بولنے دیتے؟ لیکن یہ شیر بلی والی بات نہ کرے, غلط بات. آپ مجھے کیوں نہیں بولنے دیتے؟ اچھا آپ تہذیب کے دائرے میں, میری بات سنیں, میری بات سنیں, میری بات نہیں, میری بات سنیں, دیکھیں میری بات سنیں, نہیں میری بات. امتیاز صاحب بڑھائے صاحب, نہیں آپ ایک سوال, امتیاز صاحب ایک سوال آپ درمیان میں انٹروین کر سکتے ہیں. نہیں آپ مجھے بتائیں, نہیں امتیاز صاحب سے, ایک امتیاز صاحب سے بھی میری ریکویسٹ کرتا ہوں, میں صرف یہ کہہ دیں کہ ریکوری اور میری بات دیکھو, میری بات سنو,
میں پبلک ہیلتھ کے منسٹر ہوں. یہ کل خیبر پختونخوا کی طرح گھر بنائیں, میرا بل جائے گا ان کی طرف کہ آپ نے 10 لاکھ کا پانی ایک مہینے میں استعمال کیا ہے. کون, دیکھو نا, سوال یہ ہے آپ کے پاس بل آئے گا میرے پبلک ہیلتھ کی طرف سے کہ آپ نے ٹیوب ویل کا ٹرانسفارمر بھی جلایا ہے. دیکھو میری بات سنو, آپ نے ٹیوب ویل کا ٹرانسفارمر بھی جلایا ہے, آپ نے غلط کنیکشن بھی پکڑائے ہیں. آپ نہ بولے نا پلیز, مجھے ایکسپلین کرنے دیں. بتائیے نا. میرا محکمہ ہے وہ آپ کے پیچھے 1 مہینے کے اندر 10 لاکھ کا بل بھجوائے گا. پھر میں کہوں گا عابد صاحب یہ 10 لاکھ پے کرے نا, میں اس کے اوپر آتا ہوں کہ چوری کون کر رہا ہے, انویسٹیگیشن کر رہا ہے, کون پیسکو والے کر رہے ہیں, یہ اس کو سرپرستی کر رہا ہے. پیسکو والے کس کو بجلی دے رہے ہیں؟ یہی میں کہہ رہا ہوں. اچھا اب آپ نے سوال کیا, اب مجھے جواب دینے دینا. دیکھیں یہ کرتے کیا ہیں, کس طرح چوری کرتے ہیں, بتا تو کس طرح چوری کرتے ہیں. دیکھو میری بات سنو, یہ کیا کرتے ہیں, یہ کارخانوں کو, دیکھو میری بات سنو, یہ کارخانوں کو کس طرح چوری کس طرح کرتے ہیں, کس طرح کرتے ہیں, بولنے دو نا مجھے, کس طرح کرتے ہیں. یہ کارخانوں کو مارکیٹس کو, کارخانوں کو بجلی دے رہے ہیں, کارخانوں کو مارکیٹس کو مارکیٹ کیش پہ وہ جیب میں ڈالتے. اب ایک طریقہ کیا ہے, کتنی فیکٹریوں کو دے رہے ہیں؟ اچھا میں آپ کو بتاؤں طریقہ کیا ہے, کتنی مجھے ذرا ایکسپلین کرنے دے تاکہ چودھری صاحب آپ کو سمجھ آ جائیں. یہ جو فیڈر ہوتا ہے نا ادھر, اس سے جتنی بجلی نکلتی ہے وہ یہاں ریکارڈ ہوتی ہے. ٹھیک. یہ چاہے ٹیسکو کو جائے, فاٹا کو جائے, کسی فیکٹری کو جائے, ٹھیک ہے, کمرشل کسی مارکیٹ کو جائیں, ادھر سے وہ کیش وصول کر کے جیب میں ڈالتے ہیں. لیکن یونٹس ادھر ریکارڈ ہوئے ہوتے ہیں. سر یہ کیا ہے کہ کتنے کارخانوں کو فری بجلی یہ بتائیے. میں آپ کو بتاؤں, میں کہتا آئیڈینٹیفائی کریں, میں آپ کو بتاؤں, میں کل ان کے ساتھ چلوں گا, میں آپ کو بتاؤں, کل ان کے ساتھ چلوں گا, بتائیے. ادھر ہی گردن اتار دیں گے چیف. یار میری آپ تو بات سنیے, اگر آپ کرنے لگے تو آپ کے ساتھ میرے زمین کی لڑائی ہے آپ کے ساتھ. لوگ کیا چیز, ہمیں لڑائی کس بات پہ, دیکھیں میرا یہ باتیں مجھے کسی بجلی کا کنیکشن دکھانے کے چیف ایگزیکٹو نے خدا کی قسم ادھر ہی چیف ایگزیکٹو کی گردن اتار دی. اچھا یہ آپ کی کمٹمنٹ ہے, میری آپ سے 200%. کب آ رہے ہو, مجھے آپ ہی گاڑی میں لے جائیں, میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں. بس ٹھیک ہے, یہ آج میرے ساتھ جا رہا ہے, میں چلتا ہوں. آپ مجھے آئیڈینٹیفائی کریں, کارخانے بتائیں دیکھیں وہاں پہ چوری کی بجلی میں نے بتا دیا نا, کمٹمنٹ ہے کہ یہ نا. جائیں گے. اچھا تو آپ مجھے 2 منٹ بولنے دو, 2 منٹ بتائیے. میں نے ایک بات کی ابھی کہ ہماری بجلی جاتی ہے فاٹا کو, اور فاٹا کا جو قانون ہے وہ بل نہیں دے. سمجھ آئی نا, انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کیا کہا. اب آپ مجھے یہی, عابد صاحب نے کہا کہ علیحدہ کر دیا. کب کر دیا, بڑی دیر ہوگی, 2-3 مہینے ہو گئے. اچھا صبر کرو نا, اب مجھے بولنے دو نا. اس کا مطلب یہ ہے, اس کا مطلب یہ ہے, جاوید صاحب اس کا مطلب یہ ہے, اس کا مطلب یہ ہے, اس کا مطلب یہ ہے, جاوید صاحب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خود ہی مان گئے, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خود ہی مان گئے کہ 2 مہینے پہلے تک آپ کی بجلی کہیں اور جا رہی تھی. دیکھو مان گئے نا, مان گئے نا کہ 2 مہینے پہلے ہم نے علیحدہ کیا. دیکھو میری بات سنیں, میری بات سنیں. اچھا یہ بتائیے جی, پولیٹیکلی یوز نہ کریں. یہ بتائیے خیبر پختونخوا نے کتنے پیسے دینے ہیں واپٹا کے, بتائیے. چودھری صاحب ٹوٹل اب سوال آ گیا. ٹوٹل یہ دیکھیں, میں نے آپ کو فیڈر وائز لاسز رکھے ہوئے. سر ٹوٹل بتا دیں. فیڈر وائز لاسز ان کی 30% سے زیادہ ان کے لاسز ہیں. 30% سے زیادہ. اور اس میں دیکھیں ٹوٹل اماؤنٹ بتائیں. ایک منٹ سن لینا, 52 ارب روپیہ ہمارا صرف کورٹس کی ججمنٹ کی وجہ سے رکا ہوا ہے. 52 ارب روپیہ کیلکولیٹ کرتے جائیں. ابھی بات تو سننے نا, کر رہے ہیں 52 بلین میں جمع کر رہا ہوں. یہ فائلیں منگا لی ہیں, میں جمع کر رہا ہوں, جمع کر رہا ہوں. آپ کو جانے نہیں دوں گا. اچھا میں جمع کر رہا ہوں 52 ارب روپیہ تو انہوں نے دینا ہے اس کیس کی سلسلے میں. ذرا مجھے 1 منٹ دے, میں آپ کو ان کی ریکوری نکال کے دیتا ہوں. میں نے احتیاطاً منگوا لی تھی, مجھے پتا تھا. اتنی دیر آپ ان سے بات کریں. ہاں یہ میرے ٹھیک ہے, آپ نکال, آپ بتائیں نا, آپ کیلکولیٹ کر کے بتائیں, ہمیں قبول ہے. آپ کیلکولیٹ کر کے بتائیں یا سالس کو دے دیں. آپ پہلے کہہ رہے کہ ہمیں قبول نہیں, آپ کہہ رہے میں نے جمع کرو, بتاؤ, میں آپ کو بتاتا ہوں. 2 باتیں نا, 2 باتیں. آپ کے ہمارے طرف کتنے بنتے ہیں اور ہمارے آپ کی طرف کتنے بنتے ہیں, یہ سوال ہے نا. بتاتا ہوں, ہمیں بتاؤ یار. خیبر پختونخوا
के पैसे फेडरल गवर्नमेंट की तरफ कितने बनते हैं? कितने बनते हैं? ये पहले ये बताएं, मैं भी बताता हूँ। नहीं देना हमने। ठीक, ओके, मैं यहाँ वक्फा लूंगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सुनिए, मैं यहाँ पे वक्फा लूंगा। वक्फे के बाद शेर अली साहब ने ये बताना है कि कितने अरब रुपए के डिफॉल्टर है खैबर पख्तूनख्वा, और आपने इनको बताना है कि वफाक कितने अरब रुपए का डिफॉल्टर है। ठीक है ना? एक छोटी ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद ख्वाहिशात। वक्फे पे जाने से पहले बात यहां पे रुक गई थी कि वफाक ने कितने पैसे वसूल करने हैं खैबर पख्तूनख्वा से बिजली के मामले में, और खैबर पख्तूनख्वा के कितने पैसे पेंडिंग हैं वापटा की तरफ या वजारत की तरफ जो उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा को अदा करने हैं। आज यहाँ पर शेर अली साहब बताइएगा कितने पैसे हैं जो खैबर पख्तूनख्वा ने आपको देने? ये है रिसीवेबल एंडिंग नवंबर 2013 की 83 बिलियन रुपए। ओके, 83.7 अरब रुपए। 83 अरब रुपए जी खैबर पख्तूनख्वा ने आपको देने। ठीक है, अच्छा, आप फरमाइए की फिगर, ये तमाम डिस्कोस की फिगर, ये पेस्को की है ना? पेस्को की। ठीक, ये मैंने पेस्को का निकाला है। 83 अरब रुपए वाइज रिसीवेबल पोजीशन है, ये देख। ठीक, 83 अरब रुपए नवंबर 2013 तक, रिसीवेबल पोजीशन वो नवंबर 2013 तक। ये और भी एक्सप्लेन करे ताकि मैं बोलूं, ये बीच में ना बोले। और बताएं कितने उसमें अभी हमने जो सरचार्जेस पूरा पाकिस्तान देता है वो आप नहीं देते, जो फ्यूल एडजस्टमेंट सरचार्ज है वो पूरा हम तो हाइडल पावर पैदा करते हैं, रुपए से कम। आप यार हाइडल वो तो सुप्रीम पाकिस्तान का इंडिजिनस रिसोर्स है, कोर्ट का फैसला है ना, नथिंग टू डू नहीं, सुप्रीम कोर्ट पूरे पाकिस्तान का फैसला नहीं मानते हो। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का पूरे पाकिस्तान की कौम की इमानत है, वो आपकी नहीं है। पाकिस्तान आप मुझे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, वो नहीं मानते हो? वो लेकर कौन से सुप्रीम कोर्ट ने? वो ये जो हाई कोर्ट ने फैसला दिया, हम उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज अच्छा, ठीक है, ठीक है। पंजाब और दे, सिंध भी, अच्छा, 83 बलूचिस्तान भी दे, वो दे आपको। आपने बात, अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला, अच्छा बात आपने बताया, आपने बात बताई कितने? ये लिख ले जावेद साहब, जरा लिख ले कितने? 83 अरब रुपए। 83 अरब, ये मैंने 83 अरब रुपए, 83 बिलियन हमने देने कोर्ट केसेस से हट के कोर्ट केसेस कितने? 83 बिलियन। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ हमारा कितना बनता है। आपका कितना बनता है? हमारा ये बनता है कि एक नेट हाइडल प्रॉफिट, ठीक, वो देते हैं आपको। काजी, आप बीच में बोलेंगे नहीं? आप मैं नहीं बोलता, बोले आप। काजी फार्मूले के तहत काजी कमेटी ने ये जो अवार्ड आया, ये 87 के अंदर, ठीक है, 87 के अंदर अवार्ड आया 1991, मैं जरा करेक्शन करता हूं उधर उन्होंने 87, मेरी बात सुनो, 87 के अंदर, अच्छा मेरा प्लीज आप मुझे बोलने दे। ये 91 के अंदर जो इम्प्लीमेंटेशन आई, मेरी बात तो सुने ना, जिधर से कमेटी बैठी थी, ये 6 बिलियन ये पर ईयर जो था, पर ईयर, उस वक्त ये काजी फार्मूला 42% ऑफ द रेवेन्यू वो केपी का जो बनता था, ठीक, ये एक्सेप्ट हुआ, और इसके साथ ये तय हुआ कि 10% इंक्रीज होगी हर साल, ठीक होगा, 10% इंक्रीज होगी। अभी भी हमें वो मार के कभी 4.5, 5 या कभी 10 देते हैं। अब ये जो 10 बिलियन है, 6 बिलियन है, ये अब बजट का रेवेन्यू का टोटल बनता है 1% टोटल वफाक का, ये जो वफाकी बजट। हाँ, ये हमारे जो पख्तूनख्वा के बजट। हाँ, अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं, जरा आप इस पे, ये जो असूलन इनको हमें 42% देना चाहिए था, 42% देना चाहिए था अब प्रॉफिट का, बजट का जो अच्छा, लेकिन मैं सिर्फ आपको डिप्रिसिएशन बता रहा हूं कि हमें, अच्छा, 10% इंक्रीज के हिसाब से 10% इंक्रीज, इसके अंदर फिर 2006 के अंदर जब ये 10% इंक्रीज, टोटल पैसे कितने बन गए सर? वो देखे, वो बहुत अच्छा, मैं नहीं सिर्फ थोड़ी सी डिटेल बताता हूं। 2006 के अंदर आया आर्बिट्रेशन इसके अंदर कि जी ये वो दे नहीं सकते, तो 1 साल के लिए आर्बिट्रेशन आया। इस वक्त अगर आप इसको 91 से, आबिद की बात, 91 से भी अगर आप 10% इंक्रीज से अगर आप जाएं उसके ऊपर, तो हमारे कोई 1600-1700 बिलियन इनकी तरफ बनते हैं। 1600-1700 ये पता है इनको, बिलियन रुपए। अच्छा, हाँ, मैं को बताऊं, ये पानी और बिजली की बता रहा हूं। अच्छा, और हर साल को हमारे 50 से 60 बिलियन तक, देखो मेरी बात सुने ना, वो जो 6 बिलियन है
اس کو اگر آپ 10% انکریز کے ساتھ آپ میری 1700 ارب روپیہ دیں جی آپ سی سی آئی میں بات کریں جہاں پہ نہیں اور صبر کرنا ہو یار آپ نے سی سی آئی میں بات کی میری بات سنو آپ سی سی آئی میں بات کریں میری بات آپ کو کسی چیز کا نہیں دیکھو میری بات سنو سی سی آئی دیکھو آپ مجھے 1700 ارب روپے کے لیے آپ نے کو کلیم کیا دیکھو یہ سوچ یہ آپ روزانہ ایک ہماری کمیٹی بنی ہوئی ہے ایک ہماری کمیٹی بنی ہوئی ہے فائنانس منسٹر کے نیچے ہماری کمیٹی بنی ہوئی ہے جس میں سابقہ سارے فائنانس منسٹر موجود ہیں اور وہ یہی سر 1700 ارب روپیہ تو کوئی نہیں دے سکے گا میں نے آپ یہ اکارڈنگ ٹو اے جی این قاضی فارمولا اپرووڈ بائی دا کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ وابڈا از میکنگ این اینول پیمنٹ of rupees 6 billion to the government of Khyber Pakhtunkhwa. Well, 10%. دیکھو یہ لکھا ہوا میں نے اپنے پاس سے بات ہی نہیں کر اس میں 10% لوگوں نے جا کے بٹھائے کیوں بٹھا میں تو وہ یہ قاضی فارمولا یہ ڈاکیومنٹ سے بات کر رہا ہوں اس میں 10% انکریز دیکھو یہ جو آربیٹریشن آئی ہے نا یہ جو چودھری صاحب انہوں پڑھ لو یہ جو آربیٹریشن انہوں پڑھ لو انہوں مطلب ہی دو دیکھو میری بات سنو یار میری بات پڑھے لکھے یہ جو 2006 یہ جو 2006 کے اندر آربیٹریشن یار اس میں 10% انکریز اس کے اندر یہ آپ ان کو دے دیں یہ سالس کو دے دیں یہ دیکھو آربیٹریشن نے ڈیسائیڈ کیا کہ 91 سے ان کو یہ نہیں پتا سی سی آئی کا ڈیسیژن کیا میری بات سنیں جب ہم اپنا حصہ مانگتے ہیں نا جب ہم چوتھا بھی فون کرتے ہیں ہم اپنا حصہ مانگتے ہیں یہ ہمیں کہتے ہیں اچھا ایک بات چلو میں وہ بات کر رہا ہوں آپ مجھے ذرا نیوٹرل بات کرنے دیں خیر میں آپ کو بتاؤں جب ہم کلیم کرتے ہیں میں ذرا اس کو ذرا in the interest of the nation بات کرتا ہوں کہ کہاں پر نیگلیجنس ہے جب ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں سی سی آئی میں کرو ٹھیک ہے اس میں نہیں جاتے اصل جو مسئلہ ہے جاوید صاحب جو اس قوم کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کو فی الحال فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹ کو چھوڑ کے میری بحث جو قوم کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے کالا باغ اور بادشاہ ڈیم کو نکال کر ان کو نکال کے آپ میری بات تو سنیں نا یہ کون سا طریقہ ہے یار آپ ریسپانسبل منسٹر ہیں آپ میری بات ریسپانسبل اس لیے میں نے بند کر دیا بات نہیں کرنی 30 to 40,000 میگا واٹ کیپیسٹی خیبر پختونخوا کے اندر سستی ترین بجلی موجود ہے جو کہ اس ملک کو اللہ نے گفٹ کیا ہے جو انہوں نے بنانی ہے ابھی جو نہیں میری بات سنیں وہ بجلی پلیز میری بات پلیز مجھے یہ کون سا طریقہ یار میں اس کے اوپر آتے ہیں اس دفعہ ہم نے فیڈرل گورنمنٹ سے ریکویسٹ کی کہ آپ کم از کم تین سائٹ جو آئیڈینٹیفائیڈ 20 to 30 سائٹس ہیں ہم نے اس فیڈرل گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ آپ کم از کم 3 ہائیڈل منصوبہ میں انویسٹمنٹ کریں. اچھا یہ بتائیں شاہ فرمان صاحب میں سوال مجھے کرنا ہے سوال ہی نہیں کر سکتا میں سب سے یہ پوچھتا ہوں آپ کے اپنے حلقے میں کتنے ڈیفالٹر ہیں؟ دیکھیں میرے حلقے کے اندر میں نے 2 دفعہ آپ کو ایکسپلین کیا کہ میرا حلقہ افار فاٹا کے ساتھ سارا اٹیچڈ ہے. ٹھیک ہے وہ بجلی ادھر چلی جاتی ہے یہ پتہ ہے ان کو ابھی اس نے نہیں کہا کہ ہم نے کٹوا دیے اور بھائی جان یہ پھر آپ میری بات سنو میری بات تو خدا میری بات سنو ہم نے جھگڑا کس بات پہ ہے کوئی جھگڑا نہیں اس کے بعد انہوں نے کتنے ان کے حلقے کے کتنے ڈیفالٹر 1.35 کروڑ روپے دیکھیں میری 1.35 کروڑ روپے ان کے حلقے کے لوگوں نے دینا لوگوں نے دینا انہوں نے دینا یہ سرپرستی اچھا ایک اچھا اگر چودھری صاحب وہاں پر 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ نہیں کریں گے تو آپ جاننا چاہتے میں بات 15 لاکھ فی گھنٹہ دیکھو یہ آپ دیکھ لیں اگر ہم نے ریکوری نہ کرنی ہوتی تو پیسکو کے پاس جا کے آپ ریکوری کروانا چاہتے یہ نہیں کرنا چاہتے یہ دیکھو اس کو پہلے ایک سوال میں اس سے پوچھتا ہوں آج ہم گورنمنٹ کے اندر ہیں رسپانسبلٹی جو ہماری بنتی ہے یہ جو اتنا گند ہے کیا یہ پی ٹی آئی کے زمانے میں ہو یا اس سے پہلے لیکن یہ آپ دیکھیں اس کے اوپر پیسکو کی مسٹیک کرتی میں ہنسی سکتا ہوں آپ بھی اندر سے ہنس رہے ہو اگر نہیں
आप ये कोई तरीका नहीं है, ये आप कोई तरीका, मैं फैक्ट से आप मुझे बोलने दें, ये कोई तरीका नहीं। अगर इन्होंने फैसला किया, नंबर 1 जावेद चौधरी साहब, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ पेस्को का फैसला है हमारे पास, इन्होंने कहा कि जी रिस्पेक्टिव एरिया में यूसीज में कैंप ऑफिस होगा, नंबर 1। नहीं वो सर ये बता चुके हैं, नहीं ये आप अगर ये टाइम इस पे ये क्यों नहीं आते, आप रिकवरी करवाना चाहते हैं, ये नहीं करना चाहते। आज मैं आपको एक बात बता रहा हूं, अच्छा ये आप मसला हल हो गया, मसला हल हो गया, आपके एक्सप्रेस का पेशावर टीम मसला हल है, ये तो छोड़ो जो कर रहे हैं, उनको आप मेरे साथ कर दें, मैं उनको आप मेरे साथ, वजीर खुद जाने के लिए तैयार है यार, ये 2 दफा आए यार, मेरी 2 दफा हाउस से ये बाहर नहीं आते। अच्छा मैं कौन नहीं आता, उधर से उतर कर जाता हूँ, उधर से जाता हूँ, किधर से, एयरपोर्ट से हाउस जाते हो, मैं उधर से बाहर आते हो, आप उसको नॉर्थ एरिया क्यों कहते हैं? क्या बात कर रहे हैं आप क्या बात कर रहे हैं? मैं चाहे बाई रोड आऊँ चाहे जहाज से आऊँ, चोरी तो आप चोरी की बात, आप हाउस से बाहर आओ तो आपको पता चले, जिधर से मर्जी बाहर आऊँ ना आऊँ, ये चोरी की बात। देखो मेरी बात सुने, आप हाउस से बाहर आए। अच्छा एक सवाल इनसे करना चाहिए, अगर आप शाह फरमान साहब थोड़ा सा अच्छा ये बताएं साहब, अगर आपके 83 अरब रुपए रिकवर नहीं होते तो क्या करेगी हुकूमत? देखिए बात ये है कि चोई साहब फिर लोड शेडिंग और हम ये नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, और जो हम 1 रुपए से कम पे बिजली पैदा करते हैं, ये आपका क्या ताल्लुक है? वो पाकिस्तान का इंडिजिनस रिसोर्स है। आप तो हमारे ऊपर आटा बन कर जाते हो, कोई तरीका नहीं है कि आप बात चलेगा। अच्छा चलो आप पाकिस्तान को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं, नफरत आप फैला रहे हो, नफरत आप फैला रहे हो, 1 रुपया आपने दिए, वो पूरे कौम ने पैसे कंट्रीब्यूट किए, आप कौन होते हैं हमें कहने वाला कि आप कौन है? सब पाकिस्तानी है। पेशावर का भी सुबह करके दिखाओ, चलो करके दिखाओ, क्या करके दिखाओ? ऐसे अपनी तरफ से लगे हो, आप 1 रुपए से कम में बिजली पैदा कर, बात सुनो, आप हमें हिस्सा नहीं देते हो। कौन सा सीसीआई में आप फैसला लेकर गए? सीसीआई में कौन? सीसीआई में आपका चीफ मिनिस्टर जाते हैं इस वक्त, आप अपने चीफ मिनिस्टर को कहेंगे फैसला ले, और केपी का केस लड़े वहां पे जाके। जितनी चौधरी साहब ये इनका बस की बात नहीं, इनका चीफ मिनिस्टर को मेरी बात से जितना इत्तेफाक और इत्तेहाद की जरूरत आज पाकिस्तान को है, पहले के ये आप इत्तेहाद की बात, लेकिन अब देखिए वो एक ही कहना है, आप हमारी बिजली ले आपकी तबीयत हो, आप आटा भी बंद कर जाते हो, और आप हमारी बिजली के ऊपर हमें छोड़ देते हो। चीज कुर्बान कर देंगे पाकिस्तान के लिए, अपनी से बाहर निकले। नहीं, आपको ना बिल देने की आदत है, ना आपको किसी चीज की आदत है। हम कम बिजली तैयार करते हैं। आपको मेरी बात, आपका क्या है? काला बाग डैम का हेड पंजाब में खोलते हो, गाजी बरोता का हेड पंजाब में खोलते हो, आपके ऊपर पूरा पाकिस्तान ही ट्रस्ट नहीं करता, सिंध आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करता, बलोचिस्तान आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करता, आपकी तंगनजरी से ये है। अच्छा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप सोबाइयत की तरफ ना जाए, सोबाइयत की तरफ ना जाए, मुझे वक्फा लेने दे, आप पानी पिए इस दौरान, इस बारे ब्रेक लेने। आप मिनिस्टर बन के आए, आप मिनिस्टर बन के आए, आपको पानी मैंने आप अच्छा मुझे वक्फा लेने दे, यहाँ पे ब्रेक के बाद वापस आ प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। खासा वक्फे के दौरान मैं अपने SMS देख रहा था, तो उसमें एक किसी साहब ने एक SMS किया जो बड़ा दिलचस्प SMS है, और मैं आप बशीर अली साहब के सामने रखूंगा। और एक साहब ने पूछा ये कि ख्वाजा आसिफ साहब वफाकी वजीर है पानी और बिजली के, वो कभी पेशावर नहीं जाते और सिर्फ आप ही को क्यों भिजवाया जाता है कि वहाँ जाके पेशावर का मसला हल करें? और वो उस साहब का ये कहना है कि यूँ महसूस होता है ख्वाजा आसिफ साहब जो है इनएक्टिव हैं और आप ज्यादा एक्टिव। ख्वाजा साहब मेरे सरपरस्त हैं, और मैं अपने भाई के लिए यही कहूंगा कि उनकी सरपरस्ती और उनकी आगाही के बाद मैं जाता हूँ। ये उनको पेशावर क्यों नहीं भेजते? टीम वर्क है चौधरी साहब, टीम वर्क है। अब हर जगह आप कहेंगे प्राइम मिनिस्टर साहब पहुंच जाए हर जगह, नहीं बिजली के मामले में किसी जगह नजर नहीं आते। ये टीम वर्क है, और टीम वर्क से हटके आप चौधरी साहब आप असल मसले की तरफ आए तो जो ना हटाएं। अच्छा ये बताएं कि अगर फर्ज करें कि ये पैसे वसूल नहीं होते आपको, तो आपका अगला लायबल क्या होगा? ये केपीके की गवर्नमेंट है, इन्होंने 27 अरब रुपया गवर्नमेंट ने देना, और 57 अरब रुपया प्राइवेट कंज्यूमर ने देना। ठीक है, 27 अरब रुपए देना गवर्नमेंट ने,
دیکھیے تو ان کی کیلکولیشن ہے نا, دیکھو تیاری کر کے آنا چاہیے تھا. نہیں گورنمنٹ نے دینے اتنے پیسے, یہ پہلے ان سے پوچھے نا, اس کو بولنے کی عادت ہے, پہلے سے پوچھے تو میں پھر بات چلے آپ کر لیں. اچھا ایک سوال, میں سوال دوہرا لوں کہ اگر فرض کیجئے کہ آپ کو پیسے نہیں ملتے, کلیئر جواب دیں, تو آپ کا اگلا لاہ عمل کیا ہوگا؟ صاحب اگلا لاہ عمل جو ہائی لاسز ہوں گے ان کو لوڈ شیڈنگ کے آرز بہت زیادہ انکریز کریں گے, جہاں سے اچھے ریکوری ہوگی ان کو ہم پوری. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ جہاں پہ لینڈ لائسنس زیادہ ہیں وہاں آپ اگر ایک لوڈ شیڈنگ کی مدت میں اضافہ جو ابھی ہے 18 سے 20 گھنٹے, اگر ایک گھنٹہ بھی ان کو زیادہ بجلی دیتے ہیں 15 لاکھ روپیہ فی گھنٹہ پاکستان کے غریب لوگوں. اس کا مطلب 18 گھنٹے اگر وہاں پہ لوڈ شیڈنگ ہے تو وہاں پہ 24 گھنٹے بھی لوڈ شیڈنگ. 6 گھنٹے بجلی دیتے ہیں نا, 6 گھنٹے میں بجلی دینے کے نقصانات میں نے آپ کو بتائے ہیں, آپ سمجھتے تو ہے نہیں, میں آپ کو کہہ کے تھک گیا, وہ تیاری نہیں کر کے آئے, میں نے آپ کو ریکارڈ سے چاہ کے بات کری. آپ 90 لاکھ روپے بنتے ہیں, 90 لاکھ روپے بن جاتے ہیں. آپ اپنا لے آئیں, آپ اپنا ریکارڈ بتاتا ہوں. سر لوڈ شیڈنگ میں اضافہ ہو جائے گا آپ کے لیے, لوڈ شیڈنگ میں اضافہ ہو جائے گا. میری بات, میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ ان کا ہماری طرف حق بنتا ہے کہ جو پولیس جو عملہ یہ مانگے ہم نے پرووائڈ کیا, مزید مانگے وہ بھی دینے کے لیے تیار. ایک فیصلہ تو یہ ہو گیا, یہ امتیاز سب سے بڑا ایسا یہ لکھیے آپ کہ یہ پولیس دیں گے, جو یہ مانگیں گے یہ دیں گے. دوسرا فیصلہ آپ نے یہ کیا تھا کہ جہاں بجلی چوری ہو رہی ہے آپ ان کو لے کے جائیں گے, یہ جائیں گے آپ کے ساتھ. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر پوری اسمبلی پورا صوبہ ایک بات پر متفق ہے کہ چیف کو ہٹایا جائے, کیوں نہیں ہٹاتے؟ ٹھیک, اور آپ فیسکو کو بدل رہے ہیں, فیسکو کے چیئرمین کو بدل رہے ہیں. اس سے کہو یہ چلائیں گے تو نہ ہمارے نا, میں اس کے بات میں نہیں بولتا ہوں. مسئلہ چیف میں آپ کو بتاؤں مسئلہ دیکھو. اچھا ایک سوال میں کرتا ہوں, اس چیز کی انویسٹیگیشن یار, اس کے پاس یہ ڈاکومنٹ ہے, جب بھی میں صحیح بات پہ آتا ہوں یہ او جاوید صاحب یار آپ چپ کریں خدا کے لیے, مجھے بولنے دے. دیکھو آپ مجھے کہتے چیز میں جاؤ, میں صرف ایک بات کرتا ہوں, یہ ہمارے دوست بیٹھے ہوئے, سب سے پہلے اس بات کا تعین ضروری ہے, مسئلہ ادھر سے حل ہوگا. چور کون ہے جی؟ عوام ہے یا پیسکو ہے؟ پیسکو ہے نا, اور یہ سرپرست ہے چوروں کے. اچھا میری بات سنو, میری بات سنو. دوسری اس کا تعین ہونا چاہیے, اس کو پتا ہے نہیں ناک آؤٹ ہوگا. یہ مجھے بتائیں 31 سٹیل ملز چل رہے ہیں فاٹا کے اندر, 31 سٹیل ملز چل رہے ہیں. سٹیل ملز چل رہے ہیں, ٹھیک ہے. بجلی کدھر سے آتی ہے؟ مجھے بولنے دیں پلیز, آپ مجھے بولنے دیں. دیکھیں ان کو جتنے سٹاف چاہیے وہ ہم دینے کو تیار ہیں. ایک کمیٹی قائم ہو نیوٹرل کہ بجلی کون چوری کر رہا ہے, ٹھیک ہے. یہ بتائیں کہ فاٹا کو کتنی بجلی کمیٹی کے دیکھتے کتنے رکن ہونے چاہیے, جو بھی ہو نیوٹرل انڈیپینڈنٹ کمیٹی ہو. کہ وہ کون بنائے گا؟ اس کا کوئی بھی طریقہ کار ہو, مجھے شورٹی چاہیے کہ وہ قوم اس پر یقین کریں, پاکستانی اس پر یقین کریں کہ یہ نیوٹرل ہے. اس کے ریکمنڈیشن ہے کہ چور کون ہے. عوام چوری کرے اور میں پروٹیکٹ کرتا ہوں, دونوں چیزیں ویریفائی ہونی چاہیے. اگر عوام چوری کرتے ہیں نمبر 1, نمبر 2 اگر میں ان کو پروٹیکٹ کرتا ہوں تو میں چوروں کا سرغنہ. پیسکو یہ پروٹیکٹ کرتے, اگر وہ چوری میں ملوث ہوئے تو یہ چوروں کا سرغنہ. دیکھیں نا پلیز, نہ یہ آپ ہاتھ میں نہ, میں نے کہا کہ وہ چور ہے, چور ہے. میں نے ایک اصول وہ کدھر کا بھی ہے, چور ہے, چوروں کو پکڑنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم 1 روپے سے کم کی بجلی پیدا کرتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں آرٹیکل 159 کے اندر ہائی کورٹ کا بھی فیصلہ ہے کہ گیس کا لوڈ شیڈنگ بھی غیر قانونی ہے. میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں, دیکھو پاکستان کو ڈیوائیڈ, خیبر پختونخوا وہ ساری چیز ہماری ضرورت سے زیادہ ہے یار. اس کے اوپر میں جو چاہتا ہوں کنکلوژن آپ یہ نوٹ کریں کہ ایک ایسی کمیٹی ہونی چاہیے کہ جو انڈیپینڈنٹ اور نیوٹرل ہو, کہ متعین کرے کہ کون چور ہے. اگر عوام چوری کرے اور میں پروٹیکٹ کرتا ہوں تو میں چوروں کا سرغنہ. اگر پیسکو چوری کے اندر وہ چوری ہے اور یہ پروٹیکٹ کرتا ہے تو یہ ہے چوروں کا سرغنہ. اس کے لیے اب آپ نے اس کے لیے میں آپ کو لسٹ پرووائڈ دیتا ہوں, آپ نے کنڈے تروانے ہیں, وہاں پہ میٹر نہیں لگوانے, ورنہ آپ چوروں کے سرغنہ. آپ بنا لیں کمیٹی, آپ میرے ساتھ بیٹھ جائیں, اس معاملے پہ حل کریں, ورنہ آپ چوروں کا سرغنہ. جاوید صاحب, میں پی ٹی آئی کے گورنمنٹ کی طرف سے میں آپ کے اوپر ٹرسٹ کرتا ہوں. ٹھیک ہے, اناؤنس کریں جی. آپ اناؤنس کریں
مین آف انٹیگریٹی کہ وہ یہ دیکھ لیں, ہم بھی ان کو بتائیں, وہ اس گھر بھی جائے جہاں پر 30,000 کا بل آیا ہو, وہاں دیکھے پنکھا ہے کہ نہیں, بلب ہے کہ نہیں. دیکھو کچھ انسان کا سینس بھی ہے نا. دیکھو اللہ کو تو ہم نے, اچھا یہ کمیٹی بنانے پر متفق نہیں ہے. کس گاؤں میں بجلی چوری آپ ان کو بلوا لیں, میں انہی پر ٹرسٹ کرتا ہوں. یہ وہاں سے کنڈے توڑا دیں, مجھے میٹر کنڈے تو آئے نہیں. دیکھو کنڈے, میری بات یار, میری بات صاحب میں آپ کو لسٹ دے دیتا ہوں. آپ کو بات ہوگی یار. دیکھو یہ کنڈے کمیٹی کے اندر آ گئی بات. جاوید صاحب, چودھری صاحب جھگڑے ختم ہو جائے. جاوید صاحب جو کمیٹی بنے گی, اپنے علاقے کی وہ جو کمیٹی بنے گی, یہ آپ اپنے علاقے کی کمیٹی کو. دوسری بات, یہ تو کمیٹی بھی چھوڑ دے. جاوید صاحب اپنے ایکسپریس ٹیم سے کہہ دیں, جاوید صاحب اپنے ایکسپریس ٹیم سے کہہ دیں. اچھا یہ بتائیں میرے ساتھ چودھری صاحب اس پر میرے ساتھ آئے کہ اس کی کمیٹی کون بنا گا ریکوری. دیکھیں میری بات, جاوید صاحب یہ اپنے ایکسپریس ٹیم سے کہتے ہیں فار یور سیٹسفیکشن کہ یہ جتنے یوسیز ہے اس میں سے ایک رینڈم آپ منتخب کریں. میرے ساتھ پاس ایک پیپر ہے, وہ دکھا رہا ہے. آپ ایکسپریس ٹیم کو میرے ساتھ بھجوائیں. چودھری صاحب یہ کمیٹی بنانے کو تیار نہیں ہے, یا یہ چور یا میں چور, اس کے لیے تو تیار نہیں ہے. آپ سرگنا کرتے نہیں کریں, آپ یہ کریں, یہ کمیٹی بنائیں, آپ بنا دیں. میں آپ کو علاقے دیتا ہوں, وہاں سے پہلے آپ لوگوں کو میٹنگ پہ لیں, وہ تو کنڈے اتروا دیں اور میری ریکوری کرا دیں تاکہ پشاور مجھے بریک لینے دیں. نہیں وہ ڈیسائیڈ اچھا آپ نے وہ کمیٹی ڈیسائیڈ کرے گی کہ کنڈے ہے کہ نہیں. اچھا ٹھیک دے دیتا ہوں. آپ مجھے آپ کمیٹی سے کیوں ڈرتے ہو, آپ کمیٹی سے کیوں ڈرتے ہو, میں آپ کو آپ کے کیوں ڈرتے ہو, آپ کمیٹی سے کیوں ڈرتے ہو. کمیٹی کو کس کی بنانا چاہتے ہیں یار, آپ فیصلہ تو کروا نہیں سکتے. کمیٹی آپ بنائیں, مین آف انٹیگریٹی دنیا کا سوشل. آپ کیوں آپ کمیٹی سے کیوں ڈرتے ہو, کوئی پتہ نہیں. اچھا اور ایک آخری بات میں کرتا ہوں کہ دیکھو آپ منسٹر آف اسٹیٹ ہیں, آپ ان کے چیف منسٹر کو بنا دیں, خواجہ آصف صاحب کو بنا کے. آپ منسٹر آف اسٹیٹ چودھری صاحب, خواجہ آصف صاحب اور ان کے منسٹر چیف منسٹر بیٹھ دیں. جی ٹھیک ہے جی, آپ تیار ہیں چیف منسٹر صاحب بات کرنے کے لیے تیار؟ بالکل. اوکے, خواجہ آصف صاحب کو آپ لے کے آئیں گے, یہ بات چیف منسٹر کو لا دیں, یہ ریپورٹ بنا کے فیصلہ کر. اب دیکھیے آپ نے اس پر امپلیمنٹ کرنا ہے, ورنہ پھر آپ انویسٹیگیشن ہوگی. میں نے کہا نا آپ انویسٹیگیشن جو مرضی کریں, میں آپ کا ساتھ. کمیٹی کیوں نہیں بناتے, کمیٹی کیوں نہیں. میں آپ کو خواجہ آصف اور چیف منسٹر کی کمیٹی بنا کے دے رہا ہوں, آپ کو سمجھ نہیں. ٹھیک ہے, بات ختم. آپ خواجہ آصف صاحب اب آپ بتائیں کب خواجہ آصف صاحب نے آنا ہے کہ چیف منسٹر نے آنا ہے, کس کو آپ کیسے, آپ کی جیسے خواہش. بس ٹھیک ہے, ہم آپ کو انوائٹ کرتے ہیں, آپ آ جائیں. آپ ان سے لیکن بتا کے نہیں آپ منسٹر ہیں, آپ منسٹر ہیں, اور جا کے ہماری طرف آئے, آپ ادھر سے وہ چپ کے پریس کانفرنس کرتے ہو, آپ بھی تو چھپ کے تقریریں کرتے ہیں. وقفہ لیں گے, بریک لیں. میری بات سنو, شاہ فرمان صاحب بریک لیں دیں. شاہ فرمان صاحب پیچھے کبھی بات نہیں. اچھا بریک تو لینے دیں, مجھے بریک لینے دیں. یہاں پہ لگے بریک, اور بریک کے بعد امتیاز صفدر وڑائی صاحب کی طرف جانا ہے اور ان سے کہنا ہے کہ کیا ریکمنڈیشنز ہے, یہ مسئلہ کس طرح حل ہو سکتا ہے, کیونکہ یہ 2 گھنٹے سے سالسی کر رہے ہیں اور دونوں فریقین کو سننا ہے, اور مجھے اس وقت بڑے قابل طرف لگ رہے ہیں. چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد چوروں کا بنا ہوا ریکارڈ ہے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. خواصات وقفے پہ جانے سے پہلے ایک میں نے اناؤنسمنٹ کی تھی کہ امتیاز صفدر وڑائی صاحب کیونکہ سالسی کریں گے, یہ آخری وقفہ ہے, اس دوران یہ بتائیں گے کہ بیسیکلی بجلی چور ہے کون اور یہ مسئلہ حل کیسے ہو سکتا ہے. 2 گھنٹے سے درمیان میں بیٹھے ہوئے خاموش, اور ان کی مہربانی اور زیادتی ان کے ساتھ ہے جس کی میں معذرت چاہتا ہوں آپ سے. امتیاز صاحب, آپ نے ساری گفتگو سنی, آپ کس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ یہ مسئلہ کیسے حل ہو سکتا ہے اور کون ذمہ دار ہے اس کا؟ چوئی صاحب, یہ پاکستان کا ایک انتہائی اہم مسئلہ ہے جو زیر بحث تھا, اور ہمارے 2 بھائی بڑے جذباتی ہو رہے تھے. میں ان سے بھی درخواست کروں گا کہ تنقید تو سب کا حق ہے, لیکن تھوڑا سا ایک دوسرے کا احترام کا بھی خیال ہونا چاہیے. لیکن آپ نے میرے ساتھ یقیناً سازش کی ہے کہ درمیان میں مجھے بٹھایا ہے, اپنا لڑائی ہو جاتی. تو بہرحال یہ آپ نے, میں اس میں کہنا چاہوں گا کہ لوڈ شیڈنگ اس وقت پوزیشن جو ہے کہ ملک کے معیشت ساری لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے تباہ ہو رہی ہے. ابھی ہمارے بھائی عابد شیر علی بتا رہے تھے کہ 6 گھنٹے وہاں بجلی دی جا رہی ہے, اور اس وجہ 6 گھنٹے بجلی دیں تو 90 لاکھ روپیہ
ان کو نقصان ہوتا ہے. ہاں دینے کے باوجود ہو رہا ہے. تو یہ صورتحال ہے. 12 سے 16 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ ہے اس وقت. 18 گھنٹے تک جو ہے انڈسٹری بند ہو رہی ہے, زراعت افیکٹ ہو رہی ہے, عام آدمی جو ہے اس کا جو ہے اس کو بڑا نقصان ہے, بے روزگاری ہو رہی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا نیشنل ایشو ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ہی سیریس لینا چاہیے, اور اس کو حل کرنے کے جہاں اور بہت سارے جنریشن ہے بجلی کی اور بہت سارے حل ہو سکتے ہیں. جو فوری طور پہ ہو سکتا ہے وہ بجلی کی چوری ہے, اس کو روکا جائے اور لائن لاسز جو ہیں اس کو ختم کیا جائے, تاکہ اس طریقے سے ہوگا کیسے اس کا یہ جو ایشو آج جو زیر بحث تھا اس میں ایک کلیئر سی لائن ہے کہ وہاں ڈیفالٹ بھی ہے اور بجلی کی شکایات بھی ہیں کہ بجلی چوری ہو رہی ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ میں ایک اور گزارش کروں گا کہ اس کا بہترین حل جو ہے وہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو منسٹر صاحب ہیں, ہمارے اسٹیٹ منسٹر اور خواجہ صاحب, یہ وہاں باقاعدہ ٹائم دے کے, میں آج میں سمجھتا ہوں کہ نیکسٹ ویک میں کوئی ڈیٹ دے کے وہاں جو خیبر پختونخوا کی جو گورنمنٹ ہے ان کے ساتھ ان کی ہائی پاورڈ ایک میٹنگ ہونی چاہیے جہاں یہ تمام ایشوز جو ہیں ان کو ڈیٹیل ڈسکس کیا جائے. میں نہیں کہتا کہ پیسکو کے لوگ جو ہیں وہ سارے بے گناہ ہوں گے, یقیناً جہاں بجلی چوری ہوتی ہے وہاں ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کی بھی انوالومنٹ ہے. تو جہاں جو میٹنگ میں جو چیزیں سامنے آئیں گی یقیناً جو واٹر اینڈ پاور کے منسٹرز ہیں یہ وہاں موقع پہ ہی ایکشن لیں گے. لیکن ساتھ ہی ساتھ عوام کا جو چوری ہے وہ لوکل سپانسرشپ بھی اس میں ہوتی ہے. جب یہ دونوں کٹھے ہوں گے اور اس ذہن میں, اور میں سمجھتا ہوں ایک دن 2 دن, اگر یہ ایک کوئی پیسکو کا مسئلہ صرف کوئی ایک خاص پشاور کا نہیں ہے, پورے صوبے میں یہ صورتحال ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ جو منسٹرز ہیں وہاں چیف منسٹر اور ان کی ٹیم, ایک ہائی پاورڈ جو ان کی ٹیم ہے, ان کے ساتھ جا کے ہمارے صوبائی وزیر صاحب بھی ہوں گے, تو چیف منسٹر کو بھی اعتماد میں لیا جائے گا, اور یہ جو الفاظ کی جنگ ہے اس کو ختم کر کے اصل ایشوز کو بیٹھ کے وہاں حل کریں گے. یقیناً اس کا حل میں بالکل آپ سے اتفاق کرتا ہوں. خاص طور آپ پچھلے 3-4 دنوں سے مسلسل ملاحظہ کر رہے تھے کہ عابد شیر علی صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی وہاں پہ, اور وہاں پہ خاصی گرمی سردی ہوئی ان کی طرف سے, اور اس کا جو رسپانس یا جواب آیا وہاں خیبر پختونخوا سے وہ بھی کوئی اتنا بہت اچھا نہیں تھا. دونوں طرف سے ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو میرا ذاتی خیال یہ ہے یہ کیونکہ ایڈمنسٹریشن کا ایشو ہے, اس کو جب تک آپ ایڈمنسٹریٹلی حل نہیں کریں گے یہ حل نہیں ہو سکے گا. آپ کو انتظامی سطح پر ہی اس مسئلے کو حل کرنا پڑے گا اور قانون کا سہارا اور ساتھ لینا پڑے گا, اور اس میں اگر آپ عدالت کو بھی شامل کرنا چاہیں تو وہ بھی بڑی اچھی بات ہوگی. اس پروگرام مقصد یہ تھا کہ ایک تو ساری چیزیں کھل کر قوم کے سامنے آ جائیں اور ہم کسی کنکلوژن کی طرف چلے جائیں, بجائے اس کے کہ کل عابد شیر علی صاحب کی طرف سے ایک بیان آ جائے اور اس کے جواب میں پھر چیف منسٹر خیبر پختونخوا کو کوئی جواب دینا پڑے یا پی ٹی آئی کی حکومت کو وہاں پہ جواب دینا پڑے. اس سے پولرائزیشن میں اضافہ ہوتا ہے اور حالات زیادہ خراب ہوتے ہیں, اور الٹیمیٹلی قوم کی یا ملک کی سالمیت کو خطرہ ہو سکتا ہے. اس سے ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا, اور میں اپنے دونوں مہمانوں سے یہ بھی درخواست کرتا ہوں کہ کم از کم بیان بازی کا سلسلہ بند ہونا چاہیے اور ایشو کو سالو کرنا چاہیے. اس میں کوئی شک نہیں کہ لوڈ شیڈنگ پاکستان کا بہت بڑا مسئلہ ہے, اور اگر ہم نے یہ مسئلہ حل نہ کیا تو خدا نخواستہ ملک کو بے تحاشا نقصان پہنچے گا, اور ہمیں اب اس مسئلے کو حل کرنا ہی پڑے گا اور کرنا ہی چاہیے. اور یہ بھی بات 100% درست ہے کہ بجلی چوری ہوتی ہے, اور کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو چوری کرنے کے باوجود بھی بل ادا نہیں کرتے. پاکستان میں بے شمار علاقے ایسے ہیں جہاں آج بھی میٹر نہیں ہے لیکن لوگ بجلی استعمال کر رہے ہیں, اور میٹر کا نہ لگنا اور بجلی کا استعمال ہونا, اس کا مطلب یہ ہے کہ ریٹ آف دا گورنمنٹ نہیں ہے. کوئی بے شمار لوگ ایسے جو حکومت کو تسلیم ہی نہیں کرتے, پھر کنڈے لگے ہوتے ہیں براہ راست, اور لوگوں کے سامنے کنڈے لگا کر بجلی چوری کی جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ حکومت کو یا ریاست کو تسلیم نہیں کر رہے. ہم نے اس مسئلے کو بھی حل کرنا ہے. آج کی ساری بحث میں 3-4 چیزیں ہمارے سامنے آئی. ایک تو دونوں فریقین کا یہ کہنا تھا کہ ایک کمیٹی بننی چاہیے خیبر پختونخوا اور وفاقی حکومت کے درمیان, اور اس کمیٹی کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ بجلی چور کون ہے اور اس کی سزا کیا ہو سکتی ہے اور کس طرح ریکوریز کرنی ہے. اس میں ایک تو چیف منسٹر خیبر پختونخوا کا نام دیا گیا, اور ساتھ یہ کہا گیا کہ خواجہ آصف صاحب یہ دونوں مل کر اگر کمیٹی بنا لیں اور وہ کمیٹی کوئی بیٹھ کے بڑا فیصلہ کر لے تو بہت اچھا ہوگا. دوسرا, شاہ فرمان صاحب نے ایک آفر کی وفاقی حکومت کو یا واٹر اینڈ پاور کی منسٹری کو کہ ان کو جتنی پولیس چاہیے, جتنے مجسٹریٹس چاہیے, جتنے لوگ چاہیے, صوبائی حکومت دینے کے لیے تیار ہے. یہ وہاں پہ چھاپے ماریں اور لوگوں کو گرفتار کریں, یا یہ بجلی کا مسئلہ حل کریں یا ریکوری کریں, یہ صوبائی حکومت مکمل سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہے. ایک جو بار بار بات ہو رہی تھی یہاں پہ
वो पेस्को के चीफ एग्जीक्यूटिव साहब के बारे में बात हो रही थी। यूं महसूस होता है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत पेस्को के चीफ एग्जीक्यूटिव को इस चोरी का जिम्मेदार समझते हैं और उनका ये मुतालबा है कि पेस्को के चेयरमैन के चीफ एग्जीक्यूटिव को तब्दील कर दिया जाए। मेरी वफाकी हुकूमत से एक दरख्वास्त ये है कि अगर सूबाई हुकूमत किसी एक साहब को तस्लीम नहीं कर रही या नहीं मान रही या उनके ऊपर एक इल्ज़ाम लगा रही है तो वफाकी हुकूमत को तस्लीम करना चाहिए और उनको रिमूव करना चाहिए ताकि ये पोलराइजेशन और ये जो इख्तलाफ है ये ख़त्म होना चाहिए। दूसरा, बार बार शाह फरमान साहब ये भी कह रहे थे कि वहाँ फैक्ट्रियाँ हैं और वहाँ पे बिजली चोरी हो रही है और पेस्को के एहलकार करवा रहे हैं। आबिद शेर अली साहब ने ऑफर किया है कि मैं वहाँ जाने के लिए तैयार हूँ। तो शाह फरमान साहब से मेरी दरख्वास्त है कि ये फहरिस्त बनाएं उन तमाम इदारों की, उन तमाम सरकारी और गैर सरकारी इदारों की जहाँ पे बिजली चोरी हो रही है, और उसके बाद आबिद शेर अली साहब कैमरा साथ लेके, टीम साथ लेके, हम लोग साथ जाएंगे, वहाँ जाएँ, छापा मारें, लोगों को गिरफ्तार करें, वहीं पर सजा दें। क्योंकि एक प्रेसिडेंट तय होना चाहिए कि जो शख्स बिजली चोरी करेगा वो उसके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है और उसको सजा भी दी जा सकती है। ये मसला बहरहाल हल होना चाहिए, क्योंकि अगर ये मसला हल ना हुआ तो ये सूबाई और वफाकी हुकूमत के दरमियान इख्तलाफात बढ़ते जाएंगे जो इस मुल्क को नुकसान पहुंचाएंगे। मैं आपसे इजाज़त लेने से पहले एक छोटा सा ऐलान आपके सामने करना चाहता हूँ। एक बड़ा ही अनफॉर्चुनेट वाक़या हुआ है अभी थोड़ी देर पहले कमर्शियल मार्केट में। हमारे यहाँ पे एनएलई हैं जो कंप्यूटर पर काम करते हैं, मोहम्मद हारून साहब, वो रावलपिंडी जा रहे थे, वहाँ पे उनका मोबाइल छीनने की कोशिश की गई और मोबाइल छीनने के दरमियान उनको गोली मार के उनको हलाक कर दिया गया। मेरी वज़ीर आला पंजाब साहब से दरख्वास्त है कि जब शहर में इस तरह लोग मारे जाएंगे कि मोबाइल छीनने की कोशिश के दरमियान गोली मार दी जाएगी और जान की कोई अहमियत और हैसियत नहीं होगी, तो मेरा ख्याल है ना हुकूमत की ज़रूरत रह जाती है और ना ही उसके बाद रियासत की बका और सलामती की बात की जा सकती है। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खानों को हर किस्म की मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज़।